السلام علیکم جی. آج ویلکم کرتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کو, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آئی تھنک آج کل کچھ ایسے انہوں نے اسٹانسز لی ہیں ریسنٹ ہسٹری میں کہ وہ کافی پاپولر ہو چکے ہیں. اپنے شاید کنسٹیچوئنٹ سے باہر پنجاب کے اندر بھی کافی پاپولیرٹی گین کی ہیں. جماعت اسلامی کے آپ سینیٹر ہیں اور سوابی کے علاقے سے آپ کا تعلق ہے. میں نے آپ کے کافی انٹرویوز اور آپ کے بارے میں پڑھا ہے, تو فزکس آپ کا پیشن ہے, آپ کی سیاست سے ہٹ کے, اور اچھی شاعری, فزکس اور روحانی جو کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر پوائنٹ ایک ہی ہے, سارے جا کے ایک ہی جگہ ملتے ہیں. سینیٹر صاحب کیا حال ہے سر؟ بسم اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، الحمد للہ. سینیٹر صاحب آپ کا آنے کا شکریہ. ہم پرسنل ڈیٹیلز میں آپ کی پرائیویٹ پولیٹیکل کریئر پہ تھوڑا لیٹر آن آتے ہیں, لیکن فی الحال جو پرابلم ایٹ ہینڈ ہے, جو سب سے زیادہ آئی تھنک 2 بلین لوگوں کے لیے دھڑکن بنا ہوا ہے, آواز بنا ہوا ہے, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں آپ کو موقع ملا رفح بارڈر پہ جانے کا, اور آپ کو موقع ملا حماس کی لیڈرشپ سے بھی انٹریکٹ کرنے کا. کیا صورتحال آن گراؤنڈ وہاں پہ, کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. یہ 2 بلین لوگوں کا نہیں ہے، اس وقت پورے کرائرس کا ایشو ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس فلسطین کے ایشو کے اوپر تو ویسٹرن ریجیمز جو ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو سیاسی، سفارتی، معاشی سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور براہ راست اسلحہ پہنچا رہے ہیں، اور لائسنس ٹو کل انہوں نے دیا ہے اسرائیل کو، فلسطینیوں کا. لیکن جو ویسٹرن پبلک ہے وہ تاریخ ساز پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ نے ابھی 2 دن پہلے لندن کا مظاہرہ اگر دیکھا ہو، بہت بڑا غیر معمولی مظاہرہ. اچھا، یہ مظاہرے 24 گھنٹوں کے لیے ہیں، بغیر کسی پولیٹیکل بینر کے تحت ہیں، خود اسپونٹینیسلی لوگ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور بڑی طاقتور پروٹیسٹ ہے، اور تھرو آؤٹ دی گلوب جو ہے یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پورے کرۂ ارض کا جو ایک وہ ہے. اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ 50 سال میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے آرٹیکل 99 جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا ہے وہ انووک کیا ہے. اب 50 سال میں پہلی مرتبہ اگر سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے چارٹر کے 99 آرٹیکل کو انووک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا ایشو ہے. اچھا، آرٹیکل 99 میں کیا ہے؟ آرٹیکل 99 میں یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل پیس خطرے میں ہو، انٹرنیشنل سیکیورٹی تھریٹن ہو، تو وہ سیکیورٹی کونسل سے کہیں کہ بھائی اس پہ بیٹھیں اور اس پہ بات کریں. تو اس وقت فلسطین کا جو ایشو ہے وہ تو پوری دنیا کا ایک ایشو بن گیا ہے. اور اس میں بدقسمت یہ ہے کہ میں نے تو غزہ کے بارڈر پہ جا کے جو 90 ٹن کا ایک امدادی سامان کا جہاز ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا، تو وہاں پہ میں نے کہا صحرائے سینا میں کہ جب تک امدادی سامان کے جہازوں کے ساتھ امت کی طرف سے اسلحے کے جہاز نہیں آئیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں 60 ڈیز کراس کر چکے ہیں، اور یہ جو ایٹروسٹیز ہیں، ایک میسیکر ہے، یعنی آپ یونائٹڈ نیشن کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن اس کو جینوسائڈ کہہ رہا ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کہہ رہا ہے، وار کرائم کہہ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ قتل ہو رہا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک فلسطینی قتل ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہیل آن ارتھ غزہ، وہ کہتے ہیں جو غزہ کے ہاسپٹل ہیں وہ گریو یارڈ آف دا چلڈرن. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس اسکیل کے اوپر یہ ایک میسیکر ہے، یہ جو ایک کارنیج ہے، یہ وقوع پذیر وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں بدقسمت یہ ہے کہ امت کا جو کردار ہے وہ مایوس کن ہے، خصوصاً امت کے حکمرانوں کا. آپ دیکھیں OIC کے اجلاس ہوئے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. ایک دفعہ اگر پاز آیا ہے، وقفہ آیا ہے، وہ حماس کی وجہ سے آیا ہے کہ حماس نے اپنی جو صبر اور استقامت اور اپنی اسٹریٹجی کی بنیاد پر مجبور کیا اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کو کہ وہ جنگ کے اندر ایک عارضی وقفہ کر لیں 5-6 دنوں کا. امت تو یہ نہیں کر سکی. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، مجھے بہت دکھ ہوا جب میں غزہ کے قریب کیا اور مجھے پتہ چلا کہ جو سامان ہم لائے ہیں، میں لایا ہوں، وہ پہلے اسرائیل جائے گا، اسرائیل اس کی سکیننگ کرے گا، اسرائیل اس کی چیکنگ کرے گا، اور اس کے بعد جس سامان کی اسرائیل اجازت دے گا وہ غزہ جائے گا. گویا یہ جو 5 درجن مسلم ممالک ہیں اور جن کے پاس 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے،
اور جس کے اسلحے کے گودام بھرے ہوئے ہیں، ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر ایک گھونٹ پانی اور روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے مظلوم بھائیوں کو پہنچا سکے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں سر کہ نہ صرف 80 لاکھ مسلح افواج ہیں ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس نیوکلیئر کیپیبل ویپنز بھی ہیں، لیکن یہ سب محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں۔ اور یہ آپ نے اشارتاً بات بھی کی کہ ویسٹرن رجیمز اور ویسٹرن پبلک کا رسپانس فرق ہے، لیکن مسلم رجیمز اور مسلم عوام کا بھی رسپانس فرق ہے۔ یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو جذبات ہیں 2 بلین عوام کے وہ ایک طرف ہیں، اور جو ہماری رجیمز، اور میں رجیمز کا لفظ استعمال کرتا ہوں بیکاز آپ کہہ لیں کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں، چاہے وہ ایجپٹ کی گورنمنٹ ہو، جارڈن کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی سعودی گورنمنٹ ہو، مجھے امید ہے کہ آپ نے حج کر لیا ہوگا، چاہے وہ کیونکہ میں نے تو کر لیا ہوا، تو میں اب سعودی عربیہ کے بارے میں کھل کھلا کے بات کرتا ہوں۔ جو یہ رجیمز ہیں یہ اپنی پاپولیشنز کی بھی سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے، اور یہ جو ملٹری اپریٹس جو ہمارے پاس اکٹھا ہو چکا ہوا ہے، جو کہ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز ود دا ویسٹ کے ساتھ ہی ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ کچھ کیویاٹس اٹیچڈ ہیں، یعنی اس کے ساتھ کچھ آپ سمجھ لیں کچھ پولیٹیکل چیکس اینڈ بیلنسز اٹیچڈ ہیں کہ وہ محفوظ ہاتھ ہی تصور میں آئیں۔ یعنی ہماری مثال طور پہ اگر پاکستان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنس کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کا پرپس کوئی بیانڈ کنٹینمنٹ آف انڈیا یا چیک ٹو انڈیا وہ سرو نہیں کر سکتے، یعنی ان کے اوپر ایک کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے امریکہ کی۔ اور اگر آپ دیکھیں ہمارے F-16 مثال کے طور پہ جو ہوتے ہیں وہ امریکن اکوپمنٹ کو ریڈار پہ نہیں پک کر سکتے، وہ صرف انڈین اکوپمنٹ کے لیے لمیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے جو ریڈار کوڈز ہوتے ہیں وہ امریکہ انپٹ کر کے ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ کچھ مٹیریل لمیٹیشنز ہیں مسلمانوں کے ملکوں کی کہ ہم فزیکلی کیپیبل نہیں ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے، جو امریکہ جو پشت پناہی دیتا ہے اسرائیل کو، ہم اس کو سرکموینٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کی کچھ اشاروں میں کچھ چیزیں، مثلا آپ نے پبلک کی بات کی، آپ عالم عرب کے اندر آپ جائیں، میں مصر کے اندر 2 ہفتے رہا، اور وہاں کے جو ایک پولیس اسٹیٹ ہے، ایک گھٹن کا نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کسی دانشور نے کہا ہے نا کہ عالم عرب میں عوام کو صرف اپنے ڈینٹسٹ کے سامنے منہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ان کو کہیں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں نے الازہر مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی، ماشاء اللہ 30-40 ہزار لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے تھے، صرف 250 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اہم مساجد میں وہ نماز جمعہ کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ امام حسین مسجد عمر بن العاص، یہ بڑی تاریخی مساجد، جی تحریر اسکوائر میں آیا، ہو کا عالم تھا وہاں پہ، بالکل ایک سیکیورٹی اسٹیٹ اپنے عوام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ویسٹ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن عالم عرب کے اندر آپ کو سوائے یمن کے آپ کو کہیں مظاہرہ نظر آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا، اس کو میں ایک ویسٹرن دانشور کے الفاظ میں کہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو امت کی لیڈرشپ ہے نا، اس کی کلٹیویشن ہم نے کی ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اس کی کلٹیویشن ہم نے کی ہے، یہ امت کی جینون لیڈرشپ نہیں ہے، یہ امپوزڈ اور امپورٹڈ لیڈرشپ ہے۔ اچھا، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں۔ اچھا، تیسرا بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے۔ اس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس لمٹ سے ہم آگے نہیں جا سکتے، یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے امت کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، امت کے وسائل کو، امت کے یوتھ کو، امت کی بیداری کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کو میں بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا یہ جو فلسطین کا ایشو اٹھا، تو میں موشے دایان کی کتاب ہے دا اسٹوری آف مائی لائف، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح ایک بہت اردو کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، وہ ہے فلسطین اردو ادب میں، بہت زبردست، جس میں یہ ہے کہ اردو ادب میں فلسطین کے اوپر کیا لکھا جا چکا ہے، اس سب کو انہوں نے سمیٹا ہے ایک کتاب کے اندر۔ اس میں علامہ اقبال کے کچھ خطوط ہیں۔ اچھا، ان خطوط میں علامہ اقبال نے 1937 اور 1936 کے اندر یہ کہا ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ مسلم امت کو عرب حکمرانوں کے اوپر کسی صورت اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 90 سال پہلے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے ایشو کے اوپر امت کو کسی بھی صورت میں عرب شیوخ کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔
اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حالانکہ اسرائیل نہیں بنا تھا لیکن وہ بیلفور ڈکلریشن اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر منتقلی وہ زائنس کی اور یہودیوں کی ہو رہی تھی. آٹومن بٹریل ہو چکا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دراصل بحیرہ احمر کے کنارے مڈل ایسٹ میں یہ اپنی ایک فوجی چھاونی بنانا چاہتا ہے برطانیہ, اور برطانیہ کے آڑ میں ویسٹ, اور ویسٹ کی قیادت اب جو امریکہ نے انہیرٹ کر لیا. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اقبال نے فارسی میں ان کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے, بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ نگہبان حرم معمار دیرست. اب میں دیکھ رہا تھا آج ہی کہ حجاز کے اندر اور مکہ کے یہ عرب سرزمین پر کوئی 1450 سال بعد بت جانا شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای نے مندر بنا لیا. جی اچھا, تو اقبال نے کہا ہے کہ نگہبان حرم, جو حرم کے نگہبان ہیں, معمار دیرست, وہ بت خانے کی تعمیر میں لگ گئے. اب کمال کی بات ہے نا, نگہبان حرم معمار دیرست یقینش مردہ و چشمش بغیرست. ان کے یقین اور ایمان مر چکا ہے اور ان کی ساری امیدیں غیروں سے ہے. اور پھر بھی بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا باندازی نگاہی اونت وادید, ان کی طرز فکر سے آپ کو نظر آئے گا کہ نو امید از ہمہ اسباب خیرس, کہ یہ امت کی خیر سے مایوس ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جو اس وقت انجمن غلامان امریکہ OIC جو ایجنٹوں کا کلب ہے وہ امت کے اوپر, اس وقت یہ اسرائیل کے فیسیلیٹیٹر ہیں. میں جب مصر میں تھا تو اس وقت نتنیاہو نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بردر سیسی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے کہ جب حماس راکٹ فائر کرے اور اس سے آگ لگے تو وہ بجھانے میں ہماری مدد کرے. آپ اندازہ کر لیں. اور نتنیاہو نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں, اگر کسی نے بھی حرکت کی تو ہم اس کو سبق سکھا دیں گے. اور انہیں امت مسلمہ کے حکمرانوں سے کہا کہ تم صرف ایک کام کرو, خاموش رہو. وہ خاموش رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے حکمران, یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ بزدل ہیں, یہ ڈرپوک ہیں, یہ اپنی ذاتی اغراض, مقاصد, اقتدار کے حرص اور لالچ اور خوف, یہ ساری چیزیں مل کر ان کی قوت عمل جو ہیں وہ سلب ہو چکے اس کی بنیاد پر. ورنہ آپ دیکھیں یہ نیٹو تھی, نیٹو کی قیادت میں, امریکہ کی قیادت میں نیٹو تھی افغانستان میں, ان کو شکست ہوئی 20 سال میں, ان کو شکست ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں آپ اگر کرنا چاہیں نا تو 100 راستے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آدمی بالکل فرنٹ پہ آ کے اور ایک ہڈن کولیجن کی طرف چلا جائیں, بلکہ اور 100 راستے ہوتے ہیں ریزسٹنس کو سپورٹ کرنے. کافی آپ نے باتیں کی ہیں جو انپیک کرنے والی ہیں اور بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے بات کی ہے. ایک تو آپ نے ایک جنرل کانسیپٹ کی بات کی امت کی, آپ کانسٹنٹلی امت کے طور پہ ریفر کر رہے ہیں, آپ غزہ کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں, فلسطین کی بات کر رہے ہیں, تو آپ پین اسلامزم کی طرف ایک اشارہ کر رہے ہیں جو جماعت اسلامی کی آپ کی پارٹی کی DNA کے اندر موجود ہے مولانا مودودی کے ورکس کے تھرو. سملرلی جو حماس ہے جو کہ آف شوٹ ہے اخوان المسلمین کی ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ فرینچائز ہے, اس کی بھی DNA کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, پین اسلامزم کا ایک تصور جو انفارچونیٹلی افغان اور عراق وار کے بعد ایگزاسٹ ہو چکا ہوا تھا. جو جوان آپ کے اس چکی میں پسے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, انٹرنیشنل جہادزم کے مد میں, وہابی یا سلفی جہاد کی مد میں جو مس یوز ہوئے ہیں سعودی گورنمنٹس کے ہاتھوں اور مختلف ایمریٹس کی گورنمنٹس کے ہاتھوں, چاہے وہ ISIS کی فارمیشن ہو, القاعدہ کی فارمیشن ہو. لیکن آپ کو پھر ایک ریٹرن نظر آ رہا ہے جو 7 اکتوبر ہے, اس نے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک نیو لائف بریتھ انٹو کر دی ہے اس پین اسلامزم کی سوچ اور اس انٹرنیشنل مسلم پولیٹکنگ کے اندر. اور آئی تھنک انٹرنیٹ جو ہے اس کا بہت ذریعہ بن رہا ہے کہ ان بچے جوان 20s کی عمر میں 30s کی عمر میں دے آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر, یہاں سے بیٹھے بیٹھے مسلمان افریقہ میں, ایسٹ ایشیا کے اندر, ہر جگہ. آپ نے یہاں پہ بات کی ایجپٹ ایک پولیس اسٹیٹ ہے, جنرل CC نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ کی سسٹر پارٹی جو ہے اخوان, ان کے جو محمد مرسی شہید ہیں ان کو ہٹا کے ایک ڈکٹیٹوریل وہاں پہ نظام ملٹری بیک, جو کہ ہمارے لیے بہت ہی میرے خیال میں نیٹو ایک ایکسپیرینس ہے پاکستان میں, اور ایجپٹ اور پاکستان میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں کلچرل, پاپولیشن وائز, ریلیجس ٹینڈنسیز, اور جو ملٹری ہماری مس ایڈونچرز ہیں وہ کچھ ہماری تاریخ کامن بھی ہے. تو اگر پیرابل کے طور پہ آپ نے اشارتاً بات کی کہ وہ ایک انبریدیبل انتھنکیبل قسم کی وہ بڑی مساجد خالی ہیں, کوئی فائری خطبات نہیں ہوئے, کوئی گیلونائزیشن مساجد سے نہیں ہوئی جا رہی,
تحریر اسکوائر جو بڑا مشہور ہے، جس طرح اگر میں اس کی انفیئر اگزامپل ہوگی اگر لبرٹی چوک کی آپ کو دے دوں، کیونکہ لبرٹی چوک میں شاید وہ دم خم کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اگر مثال دے دوں تو لبرٹی چوک پہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہوا، یا ڈی چوک پہ ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہوا کہ بندہ کہے کہ پچھلے 60 دنوں میں یار واقعی میں دل خوش کر دیا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں بھی ریلیز نکالی گئی ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ اپریٹس یعنی آپ ہی کے لیڈر جو ہیں امیر صاحب ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ وکٹوریا نیو لینڈ کے کہنے پہ ان کو روک بھی دیا گیا، مطلب اس حد تک۔ اور وکٹوریا نیو لینڈ، میں نے ایک گورے جرنلسٹ ہے ان کی بھی ہم انٹرویوز کر رہے ہیں انگلش میں، تو انہوں نے کہا وکٹوریا نیو لینڈ اگر ہے نا آپ کے لیے انچارج چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے، مطلب سمجھے کہ آپ بیک برنر پہ کہیں ہیں، کیونکہ وکٹوریا نیو لینڈ وہاں پہ کوئی بڑی سینیٹر نہیں مانی جاتی۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال جو اگر پاکستان میں لوکلائز کریں اس کو 2 منٹ کے لیے، کہ جماعت اسلامی جو کہ ایک نیشنل لیول کی انٹرسٹ پارٹی ہے، اور شاید جو لیفٹ اوور انٹرسٹ ہے پی ٹی آئی وغیرہ کا وہ بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس مسئلے کے اندر، آپ کو ایک ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے 2-3 اسپیکٹ سے میں کوشش کروں گا شارٹلی بات کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزن کی آپ نے بات کی، جو ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کا وزن بہت کم ہو چکا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں یار، ایک نیوکلیئر پاکستان، ایک میزائل ٹیکنالوجی سے لیس پاکستان، جس نے عالم اسلام کی مختلف ممالک کی آزادی میں کردار ادا کیا، اور جس نے بوسنیا کی آزادی میں کردار ادا کیا، اور جس نے 1973 کے وار میں مصر میں اور شام میں جس کے ایئر فورس نے کارنامے سر انجام دیے، اور جو کہ عالم اسلام کا ایک لیڈر تھا، آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس بہت بڑے بحران کے موقع پر۔ بولیویا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، اسپین، اس طرح کے ممالک جن کا صرف انسانیت کا رشتہ ہے، وہ آگے بڑھ کے ساؤتھ افریقہ بات کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے، وہ کہتے ہیں وار کرائمز میں ملوث ہے، وہ کہتے ہیں گرفتار کرو، اپارتھائیڈ ہے، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، گرفتار کرو، یہ اب جو اسرائیل ڈیفنس فورس ہے یہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں ہیں، آپ کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں او آئی سی کے اجلاسوں میں کسی نے کہا ایئر اسپیس بند کرو، کسی نے کہا آئل بند کرو، کسی نے کہا ٹیررسٹ قرار دو، پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان نے ایبسٹین کیا تھا اس ووٹ سے۔ پاکستان جو ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج سے اتر چکا ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ پاکستان بنا ہی، آپ دیکھیں نا اقبال، ہم یعنی مسلم لیگ جب آزادی کی 1940 میں قرارداد پیش کر رہی تھی تو پاکستان کی قرارداد سے پہلے فلسطین کی آزادی کی قرارداد تھی۔ ہمیں اپنی غلامی میں بھی اپنی آزادی سے بڑھ کر فلسطین کی آزادی کی فکر تھی۔ پھر قائد بالکل زندگی کے آخری وقت میں بیمار تھے، بالکل آخری حصے میں، جس طرح انہوں نے مئی 1948 میں جب اسرائیل کا واقعہ ہوا تو جس طرح اس نے ٹرومین کو، جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل کو، جس طرح انہیں عالمی لیڈرشپ کو خطوط لکھے اور جس طرح سخت الفاظ میں اس پہ بات کی، انہوں نے ویپن سورس کر کے دی۔ ہاں، تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پاکستان کہاں ہے، وہ پاکستان تو یہ بہت ہی دکھ دینے والی۔ اور پھر آپ دیکھیں آرمی چیف اس موقع پہ جا رہے ہیں امریکہ، پورے پاکستانیوں کے دل زخمی ہیں، القدس کے لیے، غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، ہر گھر میں ماتم ہے، ہر گھر میں سوگ ہے، ہر بندہ دکھی ہے، اور یہ سب دکھ امریکہ نے دیے ہیں۔ امریکہ نے اس وقت 1 ماہ میں اسرائیل ڈیفنس فورس کے مطابق 10,000 ٹن اسلحہ ہمیں دیا ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ یہ سارا اسلحہ یہ امت مسلمہ کے ایئر سپیس سے اور ان کے سمندری راستوں سے اسرائیل پہنچا ہے۔ آپ ایسے موقع پہ جا رہے ہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، اس سے اور زیادہ دکھ پاکستان کے عوام کو پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی پاکستان کے اندر مظاہروں کی، پاکستان کے اندر مظاہرے تو یا جماعت اسلامی نے کیے ہیں یا جمعیت علماء اسلام نے، کچھ تحریک لبیک نے۔ باقی تو آپ دیکھیں پاکستان کے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو امریکی خوشنودی کے خاطر، ان کی امریکی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مظاہرے تک نہیں کر رہے۔ اس میں پی ٹی آئی کو نہیں ہم شامل کریں گے، وہ تو بیچارے میرا خیال ہے نہیں، پی ٹی آئی کو کرنا تو چاہیے، اگر وہ اپنے لیڈر کے لیے کنونشنز کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے انتخاب کے لیے کنونشنز کر سکتے ہیں، تو وہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کلیم انہوں نے کیا تھا کہ اسلام آباد میں ہمیں روک دیا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں روکا تو ان کو ہر جگہ ہے۔
آج باجوڑ میں بھی روکا تھا, کوہاٹ میں بھی روکا تھا, کل باجوڑ میں بھی روکا تھا, روز روکا جائے, لیکن وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ اپنے انتخابی اور سیاسی مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں تو امت کے اس سب سے بڑے, امت کی تاریخ کے سب سے بڑے بحران کے موقع پر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر آپ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے عمران خان کا کوئی طاقتور بیان بھی نہیں دیکھا جیل سے, حالانکہ صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے اور وہ بات وہاں سے کر لیتے ہیں, اپنی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس معاملے میں طاقتور انداز سے جو ایک بیان آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہیں وہ تو امریکی ناراضگی سے بچنے کے لیے فلسطین کا نام نہیں لے رہے, کہ اقتدار جو ہے وہ دینے اور اقتدار سے ہٹانے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ نے کنٹین رکھا ہے, فلسطین کے خبروں کو محدود رکھتے ہیں, فلسطین کے نیوز کو محدود رکھتے ہیں, فلسطین کے حوالے سے سوشل میڈیا کو محدود رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, آپ امریکی ایمبیسی کے سامنے کیوں مظاہرہ نہیں کر سکتے جب امریکہ کے اندر خود امریکی کیپٹل ہل پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کے پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں؟ تو پاکستان میں یہ کون سی مقدس مقام ہے امریکہ کی ایمبیسی کہ جس کے سامنے آپ پاکستانیوں کو اپنے جذبات کی اظہار کے لیے نہیں چھوڑ رہے؟ سر یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں لوگ لاہور کراچی سے آ کے پہلے میریٹ میں رہتے ہیں اور پھر صبح 6 بجے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے انہوں نے پاسپورٹ پہ ویزا لگوانا ہوتا ہے. نہیں سر, یہ بہت ایک طاقتور ادارہ ہے سر امریکہ. دیکھیں پبلک کی بات چلیں ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو تو صرف امریکہ نہیں, پوری دنیا کے اندر ہماری یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے, بدقسمتی ہے. لیکن اسٹیٹ آف پاکستان عوام کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی کے لیے امریکن ایمبیسی کے سامنے پیسفل ایک ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں دے رہا جب دنیا بھر میں امریکی ایمبیسی کے سامنے ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ صرف امریکی خوشنودی ہے, امریکی غلامی ہے. تو اس وقت جو ہے پاکستان بدقسمتی سے بہت بری طرح امریکی شکنجے میں. ایک بڑی عجیب و غریب مثال آئی تھی سر, جہاں ہم کبھی رشیا کے ساتھ ڈیزل, گیس اور گندم کی ڈیلوں میں باتیں کر رہے تھے, وہاں پہ ہم نے یوکرین کو, اب تو سرٹیفائڈ بات ہے کہ ہم نے ویپنز پروویژن کر دی ہوئی ہے, وہ 150 ملی میٹر کا جو گولہ ہوتا ہے اور شاید نیٹو راؤنڈ جو 566 ملی میٹر کا ہوتا ہے. سر یہ اس میں کوئی جیو اسٹریٹجک ویلیو نظر نہیں آتی کہ ہم یوکرین کی لوزنگ وار جو رشیا جیت رہا ہے, یوکرین جس کو امریکہ بھی ابینڈن کرنے لگا ہے, ہم اس چکر میں کیوں شہید بن رہے ہیں کہ ہم اس کو ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں اور سارا انٹرسیپٹ کی اخبار نے سب وہ بھانڈا پھوڑ دیا, کانسٹیٹیوشنلی بھی انلیگل ہے, پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر بھی ہو رہا ہے, کوئی ایکس چکر میں پیسے بھی نہیں آ رہے اس کے. اس میں اور ایران کی ڈیزل اسمگلنگ میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں پیسے افراد کی جیب میں جاتے ہیں, وائٹ اکانومی میں بھی نہیں آتے. کیا ڈیسپریشن, میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کی, نیٹو کو خوش کرنے کی. 2 بندوں نے بہت نقصان دیا ہے پاکستان کو, ایک پرویز مشرف نے اور دوسرے جنرل باجوہ نے. پرویز مشرف نے پاکستان کمز فرسٹ کے نعرہ لگا کر امت کے قطار سے پاکستان کو نکال دیا, امت کی قیادت کے منصب سے پاکستان کو نکال دیا, اور اس نے امریکہ کی جولی میں پاکستان کو پھینک دیا. اور پاکستان وہ جو امریکہ کے شکنجے میں چلا گیا ہے, پہلے بھی تھا, پہلے بھی کوئی آزاد نہیں تھا, لیکن جو 9/11 کے بعد پرویز مشرف کی پالیسیوں کے وجہ سے پاکستان کے وجود کے گرد جس طرح امریکی غلامی کی زنجیریں جکڑ دی گئی, یہ پہلے کبھی نہیں تھا. ایک تو یہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ خود امریکیوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف جب ہمیں ملٹری آپریشنز کے وہ دیتے تھے اخراجات تو سادہ چٹ پہ دیتے تھے, اور ہم ایسے سادہ چٹ پہ ان کی پیمنٹ. اب دیکھیں G2G میٹر جو ہوتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, تو یہ ان کی ذاتی جیب میں گئے. پرویز مشرف کے اکاؤنٹس میں بلینز آف ڈالر کہاں سے آ گئے؟ ابھی پرویز مشرف کے ایک چیف آف اسٹاف تھے جنرل شفاعت, ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں جو آئی ہیں پوری دنیا بلینز آف ڈالر. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی یوکرین کو, یہ پوری دنیا میں اگرچہ دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے وہ اس کی اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس میں ان کی انوالومنٹ ہوگی. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پیسے ایکسچیکر میں نہیں جاتے, یہ پہلے بھی وار آن ٹیرر میں لوگوں کے ذاتی جیبوں میں اور اکاؤنٹس میں گئے ہیں, اور اب بھی اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو یہ ایک بندے کے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہوں گے,
قوم کو نہ اس میں اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ قوم کے اس کی آمدنی کا کوئی پتہ ہے. تو پارلیمنٹ کا جہاں تک آپ نے بات کی، پارلیمنٹ کی تو یہ صورتحال ہے. میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، لیکن میں وہاں اس لیے ہوں کہ میں عوام کے احساسات اور درد کی ترجمانی کروں. میں تو یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ تو ہمارا ربڑ سٹیمپ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، غلام ہے، فیصلوں کا مرکز نہیں ہے. اس کو اسکرپٹ دی جاتی ہے، اس کے اسکرپٹ کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، میں نے سروسز چیف کے جو ایکسٹینشن کا قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن متعارف کیے کہ بھائی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوگی، اس سے سیاست میں آرمی چیف انوالو ہوگا، تو یہ ختم کریں. 1 سال ہو گیا ہے، میری وہ قانون ہی جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا. اچھا، میرا وہ قانون ہی جبری طور پر گمشدہ کر دیا ہے. تو پارلیمنٹ تو بدقسمتی سے بہت ہی یعنی وہ ٹیبل پہ بھی نہیں ہے وہ نہیں، وہ ویسے رول یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ قانون جمع کر لیتے ہیں، موشن پریزنٹ ہاں، جب قانون جمع کر لیتے ہیں سینٹ سیکریٹریٹ میں، تو آفٹر 14 ورکنگ ڈیز اسے پارلیمنٹ کے ایجنڈے پہ آنا چاہیے. 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، میں نے اپیل بھی کی، میں نے آپ نے چیک کرنا تھا نا کہ آسمانی دن ہے یا دنیا کے ورکنگ ڈیز ہیں. یہ ایک آسمانی ورکنگ ڈیز ہوں بڑی گے، بدقسمتی چند ہے لاکھ کہ سال بعد آئے گا اس وقت. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، یعنی پارلیمنٹ ملٹری کورٹس کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرتی ہے، سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھاتی ہے، سپریم کورٹ کو دھمکاتی ہے، سپریم کورٹ سے کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کو واپس لو، اس کو ریویو کرو. تو یہ پارلیمنٹ ہے. اور میں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جس نے بھی یہ ریزولوشن پاس کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے چہرے پر کالک مل دی ہے. یہ تو آزادیوں کا مرکز ہونا چاہیے، یہ تو انصاف کی اور عدلیہ کی آزادی کے علم بردار ہونا چاہیے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کر رہا ہے. جی، ہمیں ہمیشہ نظر آیا کہ پارلیمنٹ کا بڑا ایک کمزور رول رہا ہے اس میں. لیکن اگر ہم اسی وین کے اندر بات کریں، کسی کی اجازت، کسی کی اطلاع، کسی کی انفارمیشن کے بغیر سی پیک انٹروڈیوس کیا گیا اور کسی کو اسی طرح بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر سی پیک سین سے غائب ہو گیا. میں بحیثیت ایک پراپرٹی ڈیلر، میرے خیال میں ہم نے پریمپٹیولی ہماری اسٹیٹ نے پراپرٹی کا وہاں پہ سارا چھٹا کھول دیا، جو کہ ضرورت نہیں تھی اس ٹائم پہ. اٹ واز 30-40 ایئرز اوے ابھی، بٹ ہم انوالو ہو گئے سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گوادر میں اور سی پیک کے ساتھ. بڑی علم برداری کی ہم نے سی پیک کی، پوری دنیا کو بتایا یہاں بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، چائنیز $62 بلین لگا رہے ہیں، وہ سی پیک ڈیولپ کر رہے ہیں، شاہراہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاور پلانٹ شاید آج اب بھی جو ہم بجلی کنزیوم کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ ساہیوال کول اور پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ کی بدولت ہمیں مل رہی ہے. سی پیک اس سین میں کہاں گیا؟ یعنی اگین اس ملٹی پولر دنیا کے اندر جہاں ہم نے اپنی ایکسس آف الائنمنٹ کو چینج کرنا تھا، رشیا سے ہم نے گندم لینا تھا، ڈیزل لینا تھا، گیس لینی تھی، چائنا کی طرف ٹلٹ کرنا تھا، امریکہ کو آنکھیں دکھانی تھیں. مشرف صاحب کے دور سے لے کر اب تک کیا وہ ایسا سفر ہوا ہے کہ سی پیک آیا اور گیا؟ یعنی ایک طرف سے آیا اور ایک طرف سے گیا اور اس کو کوئی سیریسلی انٹرٹین نہیں کیا گیا مور دین اے ڈیکیڈ. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا ایز اے بحیثیت سینیٹر کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جیسے اسٹریٹجک پروجیکٹس، اس کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے جو کہ بہت اہم ہے، افغانستان کا ایشو، کشمیر کا ایشو، امریکہ کے ساتھ معاملات کا ایشو، IMF کے ساتھ ڈیلنگ کے ایشو، اس کے اوپر کبھی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں دیا. پارلیمنٹ کو جو میں کہتا ہوں ربڑ سٹیمپ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ پہلے یہ لوگ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر پبلک کو دکھانے کے لیے لا کر پارلیمنٹ سے اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں. اور اس میں جتنے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اتنی ہی پاکستان کے حکمران پارٹیاں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے سہولت کاری کی ہے. سر یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن کرنی پڑے گی. یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں تو آپ سے مراد پرماننٹ گورنمنٹ جو ہے، ملٹری، سویلین، جوڈیشل بیوروکریسی، کون لوگ ہیں آپ یہ لوگ کہتے ہیں؟ پرماننٹ حکومت تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو اتارتے ہیں اور کسی کو بٹھاتے ہیں. سول بیوروکریسی صرف کولیبریٹر ہیں. سول بیوروکریسی اس وقت کولیبریٹر ہیں، اور سول بیوروکریسی انتہائی اس وقت ایک کمزور پوزیشن میں چلی گئی ہے. ان کی کمپیٹنسی کے بھی ایشو ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے صرف لوٹ مار میں لگی ہے، اور ان کو اور کچھ پاکستان کی نہیں پڑی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں
ان کو اگر آپ اقتدار دیتے ہیں جو کہ بڑی مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے, تو اور اس کے بعد ان کے الائز ہیں, تو وہ تیار ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر, بس ان کی حکومت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا 2018 میں جو سین تھا وہی 2024 میں ہے, صرف کھلاڑی, چہرے, پارٹیاں اور نام بدل گئی. پہلے پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی وہ اب مسلم لیگ نون کی ہے, کسی حد تک پیپلز پارٹی کی ہے, کسی حد تک جے یو آئی اور این پی کی ہے, ایم کے ایم کی ہے, اور جو اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. آپ نیب کے دیکھ لیں, آپ عدالت کے کیسز کو دیکھ لیں, آپ میڈیا ٹرائل کو دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ان کو روکنے کے حوالے سے جو کردار ہے اس کو دیکھ لیں. تو یہ سارے کے سارے جو سیاستدان ہیں یہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ اپنا کندھا فراہم کرے ملٹری اسٹیبل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز فیملی آؤٹ پیٹس ہیں, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, یہ پرائیویٹ فرمز ہیں. یہاں ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے, یہاں کوئی انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز یہ مافیا بن چکی ہے, ان کے اوپر پیراٹروپرس کا, ان کے اوپر اے ٹی ایم مشینوں کا, ان کے اوپر مافیاز کا قبضہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے یہ پبلک کے سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, یہ پبلک کا کیس نہیں لڑتے, یہ اپنی طاقت وہاں سے ڈرا نہیں کرتے, یہ اپنی طاقت ان بیرکوں سے ڈرا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی کچھ اب کرنٹلی ڈپینڈنسی نظر آ رہی ہے پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر, اور وہ تھوڑا وزن بھی ڈال رہی ہے اس طرف. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی بیرک ڈپینڈنسی اب تھوڑی سی, میرا خیال ہے وہ جس طرح بچے کو باٹل کے اوپر سے وین آف نہیں کیا جاتا, شاید جلدی بوتل نکال لیا اس کے منہ سے پیسیفائر جو ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بوتل ذرا غیر متوقع طور پر جلدی نکال دیا, لیکن وہ جو آپ کو یہ حالات کا جبر ہے اور یہ مجبوری کی ایک اسٹریٹجی ہے, اور وہ اس کوشش میں لگی ہیں. یعنی میں تو اس کا خود گواہ ہوں کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے کوئی 440 سے زیادہ ممبران ہیں. اس میں واحد میں تھا جن نے ریٹن امینڈمنٹس اس ایکسٹینشن کے خلاف پارلیمنٹ میں جمع کیے تھے. نہیں اکیلے تو نہیں ہو سکتا. صرف ایک میں پورے سینٹ, پورے قومی اسمبلی میں جس نے ریٹن امینڈمنٹس, ہو سکتا ہے زبانی مخالفت کچھ اور لوگوں نے بھی کی, لیکن اس قانون کے اندر تحریری ترامیم اس کے مقابلے میں بل وہ صرف اور صرف میرا تھا, جو کہ سینٹ سیکریٹریٹ میں تھا اور جو انٹروڈیوس ہو گیا اور جسے رولز ریگولیشن کو بلڈوز کر کے ریجیکٹ کیا گیا. مجھے پریزنٹ کرنے, اس کے اوپر بولنے کا موقع نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت مجھے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی, پی ٹی آئی حکومت میں تھی, تو ان دونوں کے درمیان ایک دور تھا پیپلز پارٹی مسلم لیگ ورسز پی ٹی آئی کہ ہم زیادہ سے زیادہ باجوہ کو خوش کر لیں. تو میں نے ایک مسلم لیگ کے بڑے نامی گرامی لیڈر سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے خلاف ایک پورا کیمپین چل رہا ہے اور آپ لوگوں کا سٹانس تھا ووٹ کو عزت دو, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار چھوڑو سوشل میڈیا کو, یہ ان کے الفاظ ہیں, چھوڑو سوشل میڈیا کو, 2-3 دن کا بخار ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہوا یہ کہ عمران خان نے سینہ دبایا, تھپتھپایا کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, وہ ناکام ہو گئی. ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کیا کہ یہ نالائق ہے, یہ کام نہیں کر سکتا, ہم کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ خدمت کرنے والے. اب جہاں یہ کیفیت ہو کہ ایک سرکاری نوکر, سروسز چیف تو 22 گریڈ کا ایک افسر ہوتا ہے نا, اس کی خوشنودی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے پولیٹیکل پارٹیز, بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایسے مقابلہ کرتے ہیں, تو وہاں پارلیمنٹ کیسے ساورن ہوگا, کیسے عوام کی امیدوں کا مرکز ہوگا؟ اس لیے ان کی وجہ سے آج پارلیمنٹ کمزور ہے, ڈیموکریسی اس وقت کمزور ہیں, اور اس وقت بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کا کوئی عزت و احترام نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم ان پہ سینٹورل آپ کے ایکسپیرینس پہ اور آگے جائیں گے, بٹ ابھی جو ایک مرکز تھا ہماری ڈسکشن کا, جو پین اسلامزم کا تصور جو بیچ میں رہ گیا, جماعت اسلامی کی جو ایک فیئر ہے ساؤتھ ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں, وہ خوف وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے. وہاں جو رجیمز ہیں وہ ان سے ڈرتی ہیں, اور یہاں جو رجیمز ہیں وہ جماعت اسلامی سے ڈرتی ہیں. بنگلہ دیش میں تو شہادتیں بھی قبول کرنی پڑیں, اور کئی لیڈرشپ جو ہے وہ پھانسی بھی چڑھی. ناٹ دیٹ کہ میں کوئی جماعت اسلامی کا چیئر لیڈر ہوں, بٹ شاید اس انٹرویو کے اینڈ پہ مجھے شاید اب ممبرشپ اختیار کرنی پڑے, لیکن آپ کا مقدمہ کافی تکڑا ہے. لیکن
پین اسلامزم ایز اے کانسیپٹ کو آپ کافی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں مچ ٹو دا شگرین. شگرین جو ہوتی ہے مطلب اس طرح ایک ٹھٹھے کا جو عالم ہوتا ہے. آپ کے جو کولیگز ہیں وہ شاید ٹھٹھے کی اور مذاق کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا یہ باتیں کرتا رہتا ہے آدمی. میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ عافیہ صدیقی کے کیس کو بھی اٹھا کے لے کے چلتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, بار بار ذکر کرتے ہیں, جبکہ وہ زائڈ گیسٹ میں سے ڈسکشن کے شاید انٹرسٹ کے اندر سے نکل چکی ہوئی ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ وزٹ بھی کرنے گئے ان کو, اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ میرا خیال ہے پھر ٹرائی کر رہے ہیں. آپ نے ویزا اپلائی بھی کیا ہوا ہے, اللہ کرے آپ کو وہ مل جائے جلد اور آپ جائیں وہاں. ایک کانسیپٹ ہے کہ, اور آپ نے ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی تھی جب زلزلے بھی آئے ہوئے تھے اور مشرف صاحب کی وفات بھی ہوئی, تو آپ نے کہا کہ میں ول ناٹ پرے فار مشرف, مشرف کے لیے دعا نہیں ہو گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ شاؤٹنگ کون کر رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ کرو, اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں چلے میں اس پہ بات کر لیتے. دیکھیں میں جب پارلیمنٹ میں آیا ہوں نا, سینٹ میں, تو میں نے اپنی ایک پرائرٹی لسٹ بنائی ہے جس میں اسلام, امت مسلمہ, پاکستان, پھر پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم, سیویلین سپریمیسی, ڈیموکریسی, فنڈامنٹل رائٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ اور انصاف کی فراہمی, اور جو کمزور طبقات ہیں, مظلوم طبقات ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانا, اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولنا. یہ اور میں نے آپ دیکھیں میرے پورے 6 سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. اچھا, پرویز مشرف کا ایشو یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک بندہ انفرادی ایک گناہ ہوتے ہیں, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے, غفور الرحیم ذات ہے. لیکن ایک شخص جب آپ کے 10-12 سال اقتدار میں رہا اور اس نے پورے یعنی بگٹی کے قتل سے بلوچستان میں جو آگ لگی ہے وہ بجھنے کو نہیں آ رہی, جو آپ نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا اور 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, اس سے خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے وہ بجھنے نہیں آ رہی. امریکہ کی غلامی میں جس طرح ہم جکڑ گئے ہیں, ابھی تک ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے ہیں, اسی طرح جکڑے ہوئے ہیں. بینکنگ کا جو نظام, بینکنگ کا نظام آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے تباہی کر دی پاکستان کی. اچھا, پھر اس لیے یہ بندہ, آپ اس کے لیے پارلیمنٹ میں دعا نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں دعا جو ہے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے کسی کو جنت دینے کا اور دوزخ دینے کا, نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن پارلیمنٹ میں دعا کا مطلب ہے آنر دینا, ریسپیکٹ دینا, مقام, حیثیت, مرتبہ, درجہ وہ دینا. اور وہ اس کے اوپر تو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور ڈی چوک میں لٹکایا جائے. انہوں نے تو قوم کی بیٹی, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عافیہ کو $5,500 میں اس نے فروخت کیا تھا. آپ کو بتائیں ابھی 3 بندے جو میں لایا ہوں گوانٹانامو سے, ایک میں سیف اللہ پراچا آفٹر 20 ایئرس, اور ربانی برادران, محمد ربانی, غلام ربانی آفٹر 21 ایئرس. آپ کو پتہ ہے وہ صرف $5,000 میں فروخت کر دیے گئے. 5,000 اس نے قوم کی بیٹیوں کو, قوم کے بیٹوں کو فروخت کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ان کے لیے دعا نہیں ہوگی. ان کا اسٹیٹ فیونرل, اگر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یہاں, تو پھر آپ چوروں ڈاکوؤں کو کیوں آپ ان کو بدنام, ان کو بھی ہیروز کا درجہ دے دیں. تو میرے اوپر جو ووٹنگ ہو رہی تھی, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی ماشاءاللہ. ان کے اور جو اس روحانی والد ہیں, ان کے بانی, جو ان کے مطلب سینیٹر شہزاد وسیم صاحب تھے, انہوں نے ان کے حق میں تقریر کی, میرے خلاف تقریر کی. لیکن الحمدللہ میں نے اس ایوان میں اس کی سینٹ کی عزت میں نے بچائی, اور میں نے اس سینٹ میں اس دن پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہونے دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام ہے جس پہ مجھے اطمینان ہے. تو یہ سر, لیکن ان کا اسٹیٹ فیونرل دیکھیں, ادارے کے ہمارے بالکل آل اوور دی پلیس ہیں. سینیٹر پارلیمنٹ میں اسٹیٹ کی سپریمیسی, سوورنٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے نا کہ دیکھیں ایک شخص نے 2 دفعہ آئین معطل کیا, اور جس آئین کے تحت پارلیمنٹ بنی ہے, پارلیمنٹ جس آئین کے تحت بنی ہے, اسی پارلیمنٹ میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کے لیے عزت اور احترام دے رہے ہیں, اور پھر آپ اسٹیٹ فنرل ان کو دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے, مطلب یہ کون سی چیزیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں جس کو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی, وہ ڈیموکریسی بہت ہی کمزور ہے, وہ سسک رہی ہے. سر کیانی صاحب نے کہا تھا کہ اب ہماری دشمنی ایسٹ میں نہیں ہے, ہماری دشمنی ویسٹ میں ہے. یہ جو مشرف ڈاکٹرن ہے جس میں انہوں نے 2 قومی نظریے کو بھی ختم کر دیا, کشمیر کو بھی ایسے وہ تھال میں رکھ کے پیش کر دیا انڈیا کے سامنے, اور عام انڈیا نہیں, ہندوتوا انڈیا کے سامنے.
اور انہوں نے افغانستان کے خلاف جو ہماری جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی، پریکٹیکل کنسرن سے دیکھا جائے تو اچھی پالیسی تھی، ریلیجس موٹیویشن سے دیکھا جائے تو ہمارے بھائی ہیں وہ، ہسٹوریکل لینس کے تحت دیکھا جائے تو ہمارا کلچر اور کوزین اور لینگویج اور کپڑے اور طور طریقے سارے سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں، ہماری ریلیجس انفلوئنس بھی وہیں سے آتی ہے. ہر چیز کو پس منظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک امپورٹنٹ پالیسی تھی جو ہم پرسو کر رہے تھے. وہ مخالفت کیانی صاحب، پھر راحیل شریف صاحب کے آپریشنز اور پھر ایونچولی باجوہ صاحب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ، اور ابھی پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 1.2 ملین افغان جو پنجابی بولنے والے بھی افغان ہیں، جو 3rd جنریشن 4th جنریشن شادیاں کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کنٹینیویشن آف پالیسی اور یہ جو ایک مس ایڈونچر چاہ رہے ہیں ہم کہ جو ایک انمینیجبل بارڈر ہے، آپ کا جو ڈیورنڈ لائن کا بارڈر ہے اس پہ باڑ بھی لگا دی ہے، وہاں پہ آپ سارٹیز بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ISIS اور TTP جیسی جماعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ایزیلی سالویبل پرابلمس ہیں. یہ ٹائم بامز کیوں پال رہے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ؟ کوئی ہماری اسٹیٹ کا کوئی مس ایڈونچر کا ارادہ تو نہیں لگ رہا؟ دیکھیں، اس وقت جو آپ نے بات کی نا پرویز مشرف سے جو شروع ہوا تھا کشمیر کا، پرویز مشرف نے کشمیر کا اس کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور پرویز مشرف کے بعد ملٹری لیڈرشپ نے انہی کی پالیسیوں کو جاری رکھا. میں تب پارلیمنٹ میں آیا تو باجوہ 6 سال، آپ کو پتہ ہے باجوہ جو تھے وہ ہماری ساتھ ان کیمرہ میٹنگز میں، بند کمروں میٹنگ میں کہتے تھے کہ بھائی 10 سال کے لیے کشمیر کے مسئلے کو فریز کرو. ہمیشہ اسی طرح بات کرتے تھے. اور ہمارے پاس تو ٹینکوں کے پرزے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تو آئل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے وہ چلا سکیں ملٹری ایکوپمنٹس کو. تو ایک دفعہ جب وہ اس طرح کے لیکچر دے رہا تھا تو ایک پارلیمنٹیرین نے اس سے کہا کہ جج صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کے لیے پھر ملٹری سانگس پہ ہی گزارا کیا جائے. تو پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب 5 اگست 2019 کا انہوں نے 35A کو 270 کو ختم کر دیا، جس کے حق میں آج انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، اور انہوں نے یعنی انڈین سپریم کورٹ اس وقت ہندوتوا کا آفس بن چکا ہے. جی، انڈین سپریم کورٹ اس وقت ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مودی کا ایک جوڈیشل ونگ ہے، جوڈیشل ونگ ہے اس کا. اچھا، پھر آپ کو بتائیے چیف جسٹس جو اس وقت انڈیا کا ہے، جس نے یہ فیصلہ دیا ہے کشمیر کے بارے میں، یہ وہی جج ہے جنہوں نے بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ دیا تھا. تو وہ تو پتہ ہے، لیکن کشمیر کے اوپر انڈین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ 1957 میں اقوام متحدہ نے قرار دیا ہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور اس کے بارے میں انڈیا کی سپریم کورٹ کا یا کورٹ کے کسی فیصلے کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد کیا کشمیر؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ پلوامہ کے بعد آپ نے کیا، آپ نے ابھینندن کو اتنا جلد حوالے کیا، حالانکہ وہ آپ کے پاس ایک ثبوت تھا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے ایئر فورس کے لیڈرشپ نے بتایا کہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے کہ ابھینندن کو حوالے کیا جائے. یہ تو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ بھائی انہوں نے مین لینڈ پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ان کے جہاز کے ٹکڑے یہاں پڑے ہوئے تھے، ان کا پائلٹ آپ کے پاس تھا، بڑا تماشا بنایا جا سکتا لیکن آپ نے انڈیا کو گھیرا نہیں. آپ دیکھیں انڈیا جو ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں، اب انہوں نے کینیڈا اور امریکہ میں سکھوں کے خلاف وہی کچھ کیا. دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو کام اس نے ابھی قطر میں بھی ٹرائی کیا، قطر میں بھی ٹرائی کیا، کینیڈا میں تو مار دیا، امریکہ میں مارنے کی کوشش کی، پکڑا گیا. اور پاکستان میں وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ یہ کام کر رہے، لیکن آپ اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد جنرل باجوہ نے اور PTI کی حکومت نے کشمیر کو کولڈ سٹوریج کے اندر ڈال دیا. ہم نے بار بار ان سے کہا کہ بھائی یہ وقت ہے، آپ آگے بڑھیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ایگریسیو، ایک ڈپلومیٹک اوفینسیو لانچ کر لیں. اور انڈیا کو جو آپ کو پتہ ہے جینوسائیڈ واچ جو تھا وہ انہوں نے رپورٹ دی کہ جینوسائیڈ کا ارتکاب کر رہا ہے کشمیر کے اندر انڈیا. انہوں نے رپورٹ دی کہ انڈین آرمی وار کرائمز کے اندر انوالو ہیں. پاکستان نے ان تمام ثبوتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا. پاکستان، آپ دیکھیں گلوان وادی کے اندر جب چائنا اس کو مار رہے تھے اسی وقت انہوں نے سیز فائر کا ایگریمنٹ کیا انڈین کے ساتھ اور ان کو ایک ریلیف دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کے جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کشمیر کا جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تالی میں رکھ کے سودا کر لیا. آج ان کے آپ دیکھیں نا انڈین سپریم کورٹ نے جو کشمیر کے بارے میں آج فیصلہ دیا ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو آئین کے اندر جو کشمیر ہے، اور وہ آئین کے اندر آپ کا کشمیر بھی ان کا شامل ہے، آپ کے گلگت بلتستان بھی شامل ہے، چترال تک کا علاقہ اس میں شامل ہے. تو آپ نے پسپائی اختیار کر لی اور یہ پسپائی ابھی تک جاری ہے. دیکھیں کشمیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کشمیر کا جب تک آپ ایک انڈیا کے بارے میں اسٹریٹجک کلیئرٹی حاصل نہیں کریں گے، ابھی تک نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے، انڈیا آپ کو کسی بھی صورت میں اسپیئر نہیں کرے گا، انڈیا آپ کو ہمیشہ چھیڑے گا، تو آپ اس کے بارے میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی حاصل کریں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ کوئی وہ کہتے ہیں جنگ آپشن ہے اور آپ کہتے ہیں جنگ آپشن ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ باتیں تب کی جا سکتی ہیں جب ہمارا افغان بارڈر اور ایران بارڈر سیکیور ہوگا. اچھا پھر افغان بارڈر کا آپ دیکھ لیں، ہم تو شرارتوں میں اترے ہیں. دیکھیں میں نے اس دن پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ان سے کہا کہ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہے دوست بنانا عالمی برادری میں. یہ آپ کے کیسے فارن پالیسی ہے کہ آپ دشمنی بنا رہے ہیں؟ وہ بھی پڑوس میں. آپ دیکھیں افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، آپ ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ٹکتے ہیں. اس سے پہلے کرزے کی تھی، ان کے ساتھ بھی آپ یہ جو آ گئے لوگ کہتے ہیں یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، دنیا کہتی ہے یہ آپ کے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے دشمن ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کابل میں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہوگا؟ اور ابھی یہ جو رنجیت سنگھ کو ہم پنجاب سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو اس وقت صورتحال ہے، پنجابی پٹھان والا فالو کر رہے ہیں نا آپ، جو پروپیگنڈا ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے کرکٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، پورے اکاؤنٹ آ گئے سوشل میڈیا پہ جو بچوں کو اور تاریخ کے حوالے دے دے کے کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تو مسلمان سکون سے رہا کرتے تھے پنجاب میں، اس طرح کی باتیں پھیلا دی. حالانکہ رنجیت سنگھ نے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کشمیر تک. اور میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں، علامہ اقبال کا اس کے اوپر ایک نظم ہے اسرار و رموز میں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون کا انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ گورنر تھے پنجاب کے مغل ایرا میں، وزیر نام تھا، وزیر خان ان کی بیٹی تھی. تو ان کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ ینگ ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی، بہت متقی خاتون تھی، اور وہ قرآن پڑھتی تھی اور ساتھ جو ہیں وہ تلوار ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہیں یہ تلوار کی حفاظت کرتی ہے، اور تلوار جو ہے یہ قرآن کی حفاظت. اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ میری یہ تلوار اور قرآن پھر قبر کے اندر اس کی تدفین کی جائے. تو وہ یہاں پہ اس کی تدفین ہوئی اور وہ اس کے ساتھ دفن تھے. تو جب سکھ آ گئے تو انہوں نے ان کی قبر کھود کے کہ اس میں سونا ہوگا، اس کی قبر کھودی، انہوں نے تو قبریں بھی نہیں چھوڑی. تو یہ آپ اگر تاریخ میں جائیں گے تو جو سید احمد شہید آئے تھے وہ تو بیسیکلی یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے یہ کیا تھا. تو یہ ایک جو لابی ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے نظریے اور جغرافیے سے کھیل رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا، آپ دور نہ جائیں، آپ 1947 میں دیکھ لیں. 1947 میں آپ دیکھ لیں کہ جو مہاجر آئے تھے پنجاب سے باہر کے علاقوں سے پاکستان، وہ تو صحیح سلامت آ گئے، بڑے پرامن طریقوں سے آ گئے. لیکن جو پنجاب کے لوگ مائیگریٹ ہوئے، یعنی جو مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پنجابی تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. افغانستان آپ کا ایک ایسا پڑوسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ جغرافیے پر، آپ کے ساتھ تاریخ پر، آپ کے ساتھ مذہب و دین پہ، کلچر پہ ایتھنک ایک ریلیشن ہے، اور اس کے ساتھ زبان کا دونوں طرف پشتو بولی جاتی ہے. یہ غیر معمولی رشتے ہیں، آپ ان کو استعمال میں لے آئیں. اور امت کے بارڈر تو سافٹ بارڈر ہونے چاہیے. آپ نے اچھا کیا کہ کرتارپور میں آپ نے سکھوں کو فراہم کر دی، ٹھیک ہے، گرو نانک کی زیارت کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، آپ نے دے دیا، اچھا کیا. لیکن آپ یہ سافٹ بارڈر
آپ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہاں بارڈر مارکیٹ قائم کر لیں, وہاں بارڈر ٹریڈ شروع ہو جائے, وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے. آپ اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹارٹ میں آپ نے ذکر کیا فنکشن نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ کابل جب آزاد ہوا نا, جس دن سے پاکستان کی اکنامک حالت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. جو ڈالر یہاں پہ وار اکانومی کے تحت یہاں اکٹھے ہوئے تھے, F8, آپ تو اسلام آباد کے اب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تو وہ سیکنڈ ہوم ہی ہے قسم کا. جو یہ ریٹ تھے پراپرٹی کے, جو یہ گاڑیوں کا ٹریڈ چل رہا تھا, اس کے اندر وہی ایک جو ہماری بلیک اکانومی جس کے اندر بہت زیادہ وار ڈالرز کون تھے. انوالو ہیں اس بلیک اکانومی؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بتایا. دیکھیں, جب ٹیک اوور کیا امریکہ نے, طالبان نے جب ٹیک اوور کیا امریکہ وڈرال کے بعد, تو آپ کے پاکستانی حکومت کہتے ہیں کہ 6-7 لاکھ افغانی اس کے بعد پاکستان آئے. جی, آپ کو بتائیے یہ افغانی جو ہوٹل جو بھرے ہوئے تھے. ہاں, یہ کون تھے؟ جی, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نیٹو فوج کا 15-20 سال کسی نہ کسی صورت میں ساتھ دیا. ٹرانسلیٹر, سپلائی لائنز, لاجسٹکس, بزنس, ایوریتھنگ. اور ان کو ڈالروں میں تنخواہ ملتی. جی جی, ان کے پاس ڈالر. سر ان کے ڈالر کہاں پارک ہوتے تھے؟ ان کے ڈالر اسلام آباد میں پارک ہوتے تھے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ آ رہے تھے, آپ نے بارڈر پہ فی فرد 1 لاکھ روپے ان سے رشوت لی. 1 لاکھ روپے کم از کم. اب آپ 7 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دیں. سر نیشنل بجٹ میں اکاؤنٹ نہیں کیا؟ نہیں, نیشنل بجٹ کہاں, یہ تو لوگوں کو ذاتی جیبوں میں چلے گئے. جی جی, آپ دیکھیں راحیل شریف نے ایک دفعہ فوج میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے فوج میں احتساب کا نظام ہے, اور انہیں کچھ جنرلز کو اور کچھ آفیسرز کو فارغ کیا تھا. اس میں ایک جنرل عبید تھے, اور وہ FC بلوچستان کے کمانڈنٹ تھے. جی جی, آپ دیکھیں جو آپ کا FC جو اس بارڈر پہ خواہ بلوچستان کے یا KP کے, جی سر, تو وہ سارا اس میں آج آپ کو بتائیں, آج چیف جسٹس کی خبر ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پہلے کسٹم والے خود افغان بارڈر سے گاڑیوں کو اندر لاتے ہیں, اور پھر پاکستان میں جب ان کو اندر کر لے پھر پاکستان میں پکڑتے بھی ہیں. تو یہ کام تو آپ خود کر رہے ہیں, وہاں بھی پیسے لیتے ہیں, پھر یہاں پکڑ کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, خواہ پولیس ہے, FC ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, کسٹم ہیں, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں افغانستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی نظام کی کمزوری ہے. سر وہ وار ڈالر جو تھے, جو اسلام آباد کی مارکیٹوں میں جو F8 F6 کی بازار کے زینت تھے, ان کی پراپرٹی ویلیوز کو اٹھانے میں ان کا میرا خیال ہے مین رول تھا. جو یہاں پہ فارچونر پہ آئے دن اور یارس پہ اور سزوکی آلٹو پہ آن چڑھے ہوتے تھے, وہ یہ ایک پے کی مارکیٹ تھی ہماری, جو پیسوں کی مارکیٹ ہے, جو گاڑیوں میں اور پلاٹوں میں اور فائلوں میں فلکچویٹ ہوتی تھی, سرکولیٹ ہوتی تھی. اب وہ چلی گئی ہے. اب DHA کے اندر بھی معذرت کے ساتھ ٹرانسفر نہیں ہوتی, شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, میرا بھی پراپرٹی کا کام ہے تو میں ڈائریکٹلی جانتا ہوں. سر ایک لاجیکل کنکلوژن یہ نہیں ہوگا کہ جو ڈالرز افغانستان گئے ہیں ان کو واپس حاصل کرنے کا طریقہ ٹریڈ ہے, سیمنٹ, سریا, بال بیئرنگ, باتھ روم فٹنگز, اینٹیں, ایوری تھنگ, گندم افغانستان کی ضرورت ہے. ایک جائز راؤٹ بھی ہے وہ ڈالرز ارن بیک کرنے کا, ایک حلال طریقہ بھی ہے وہ ڈالرز ارن بیک کرنے کا. اس کا نام فری ٹریڈ ہے کہ آپ بارڈر سافٹ بارڈر بنا دیں, جس طرح ادھر سے لوگ ادھر مزدوری کرنے جائیں, ادھر سے ادھر کرنے جائیں, دکان وہاں سیٹ کریں, یہاں سیٹ کریں. اب وہ سروس کا جوتا جو ہے, جو چیتا ہائی ٹاپ جو ہوتا ہے, جو ایک جاگر ہے, وہ 3 کے 2,500 روپے کا جاگر ہے. پوری افغانستان کی جنگ اس جاگر میں لڑی گئی ہے, اور وہ بنتا یہاں پاکستان کے اندر ہے. اب وہ کن راستوں سے وہاں جاتا ہے؟ وہ انہیں راستوں سے جاتا ہے جن سے گندم جاتا ہے, جن سے ڈالر جاتا ہے, اسمگلنگ. اب یہ کب ہماری اسٹیٹ کو یہ لانگ ٹرم, یعنی ایون اگر لالچ کے پرسپیکٹو سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں اگر وکالت کروں تو لانگ ٹرم لالچ تو بڑی عقل سے کی جا سکتی ہے. یعنی وہی فوجی فرٹیلائزر, وہی فوجی سارے ادارے جو ہیں, دے وڈ میک مچ مور منی کہ اگر وہ اس اپریٹس کو فارملائز کر لیں, اس بارڈر کو. نہیں, لیکن وہ آپ اس میں غلطی کر رہے ہیں. یہی تو ابھی میں جب چمن گیا تھا, وہاں تقریباً 50,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے ہیں 2-3 کلومیٹر, وہاں سے چیزیں یہاں لاتے ہیں, اور انہوں نے بند کر دی, مکمل بند کر دی. اب مکمل بند کوئی چیز تو نہیں ہے. میں نے وہاں بھی ان سے کہا کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں, آپ اس کو رجسٹر ڈکلیئر کر دیں, آپ اس کو ڈسپلن کریں, لیکن آپ بند نہ کریں. بند کرنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا. دوسری بات یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ رجسٹر کریں گے, یہ ڈسپلن کریں گے, یہ ریگولیٹ کریں گے, تو پھر پیسہ قومی خزانے میں آئے گا.
سر خزانہ بھی تو نہیں کہی جو مرضی کر. یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ یہی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بارڈر مارکیٹ کھولیں, آپ اب عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان افغان ٹریڈ اس کا حجم گر رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اور افغانستان ایران ٹریڈ کا حجم بڑھ رہا ہے انڈیا ٹریڈ کے ساتھ بڑھ. تو یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ایک ذاتی اغراض ہوتے ہیں اس سے آگے ان کی نظر ہی نہیں جاتی. سر لیکن ذاتی اغراض بھی ایک بڑے پیمانے پہ, یعنی کمائی اور کھانے کا بھی طریقہ سر ایک مطلب بہت بڑا ایک منصوبہ ہوگا کہ آپ افغانستان اور ایران کے, اب ایران سے ڈیزل اسمگل ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر وہ پرووائڈ ہو رہا ہے, وہ ساری وہ ویڈیوز آج بچہ وہ ویڈیوز دیکھ لیتا ہے, وہ کیسے زمین کے اندر اس کو سٹور کرتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے وہ ٹینکر بنائے ہوئے ہیں, پھر گاڑیوں میں ان کو وہ کیسے تقریباً 1 لاکھ گاڑیوں کو تو ڈپٹی کمشنر دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 3 کروڑ, میں آپ کو یہ بتاؤں بلوچستان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے. 3 کروڑ روپے پر ڈے تربت سے اٹھائے جا رہے ہیں اللیگلی ان اسمگلنگ کی, بجائے اس کے کہ آپ بلوچ نوجوان ریگولیٹ کر کے بلوچ نوجوانوں کو روزگار دیں, بلوچ نوجوانوں کو کام پہ لگائیں, بلوچ نوجوانوں کو معاشی خود مختاری دیں. کتنے بزنس اچھا مین پھر نکلیں میں آپ گے کو سر. دلچسپ بات بتاؤں, آپ نیٹ پہ چلے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ٹاپ 3 سی فوڈ ایکسپورٹر ہے وہ کون ہے. اس میں ایک ویتنام ہے جنہوں نے تقریباً کوئی $10 ارب تک وہ کیا ہے ایکسپورٹ کیا ہے, اور 45 لاکھ لوگوں کو اپنے سمندر میں روزگار دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا سمندر ہمارے گوادر سے چھوٹا ہے. مکران کوسٹ بڑا ہے, مکران کوسٹ بڑا ہے. آپ نے یہاں پہ آپ کی چند کروڑ ہیں سی فوڈ ایکسپورٹ جو ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تو یا دھاگا ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ سی فوڈ ہے, اور وہ سی فوڈ بھی چند کروڑ ڈالر ہے. آپ سے چھوٹا سمندر ویتنام کا, وہ 10-12 ارب ڈالر, وہاں سے 45 لاکھ لوگوں کو روزگار. آپ بلوچ نوجوانوں کو وہاں روزگار نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن یہ اصل میں ان کی پرائرٹیز ہی نہیں. میں جو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی نہ کسی درجے میں ملک جو ہے ان لوگوں کے جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت اور اتھارٹی ہے, ان کی ترجیح میں ہوتا تو پاکستان کچھ نہ کچھ ٹریک پہ ہوتا. سر پی ٹی آئی, پیپل پارٹی, نون لیگ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی تو جدوجہد چلتی رہے گی. آپ کا ایک نیا مخالف سامنے آیا ہے, وہ لبرل ایلیٹ کلاس ہماری. پچھلے دنوں آپ نے بہت سٹینڈ لیا تھا ٹرانسجنڈر بل کے اوپر, جو غالباً 2017 کے اندر نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا. تو آپ نے ایک نیا دشمن پال لیا, جو ہماری ایک پڑھی لکھی اپر مڈل کلاس میں بھی اور ایلیٹ کلاس میں بھی, جو کہ انگلش میڈیم کلاس اس کو کہتے ہیں, جو باہر سے ویسٹ سے بہت متاثر ہے, ان کا میڈیا کنزیوم کرتی ہے, ان کے آئیڈیاز کنزیوم کرتی ہے. این جی او کلاس اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پھر ان کے اعلی کار بنتے ہیں, این جی اوز, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, اور اب ہر قسم کی جنس کے حقوق کے لیے وہ یہاں پہ انہوں نے نظام کھڑا کر لیا ہوا ہے. ایک تو بڑی فیسنیٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل کافی لوگوں کو پتہ نہیں, پہلے خیبر اسمبلی میں آیا تھا, اور جے یو آئی ایف کی ریزرو سیٹ پہ کسی خاتون نے, جو کل میرا خیال ہے 10 یا 12 بار خیبر اسمبلی کے اندر وہ پیش ہوئی ہیں, انہوں نے پیش کیا تھا. اس میں کچھ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں, روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی پارٹی ایسا بل بند پیکٹ کے اندر کیسے پیش کر لیتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ٹرانسجنڈر کا ایشو جو ہے یہ ایک بہت بڑا تہذیبی تھریٹ ہے پاکستان کو, اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے, اور یہ پاکستان کے اوپر زبردستی ڈالروں کے زور پر امپوز کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور امریکہ کے حالات جب بہت ہی خراب ہوئے ہیں, تب بھی جینڈر ریفارمز کے نام پر پاکستان کے پیسے انہوں نے روکے نہیں ہیں, ڈالر روکے نہیں ہیں. وہ جینڈر ریفارم یہی ہے, وہ جینڈر ریفارم نہیں ہے, وہ جینڈر تباہی ہے. اچھا, لیکن الحمدللہ اب یہ جو جدوجہد ہم نے گزشتہ 2-3 سال میں کی, اس سے عوام کو پتہ چل گیا کہ ٹرانسجنڈر ہے کیا, اور اس کا انٹر سیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا یونک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے کے ہم لیے, جنس پرستی, لواطت, ہاں, یہ تو خاندان اور شادی اور نکاح کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے, یہ تو ہماری نئی نسل کی اخلاق اور اقدار کو بگاڑنے کے لیے ایک کوشش ہے. اس کا انٹر سیکس اور یونک کے حقوق سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں. یہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں, یہ بالکل سمجھ چکے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ نے بات کی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. خیبر پختونخوا, یہ میں چیک کر لوں گا, یہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے, یہ میں چیک کر لوں گا. میں آپ کو وثوق سے بات کر رہا ہاں, ہوں, یہ میں چیک کر لوں گا
کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہلی مرتبہ یہ کس نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش کیا تھا اور وہ کون تھا اور کس پارٹی سے میرے ذہن سے نکل رہا ہے جے او ایف سے. اور نیشنل اسمبلی لیکن میں بتاؤں کہ جس وقت یہ پیش ہوا تھا سینٹ سے، تو میں سینٹ میں نہیں تھا، میرے سینٹ میں آنے سے کچھ وقت پہلے یہ بابر اعوان صاحب پاس ہو گیا تھا. انہوں نے یونانی مسئلہ پاس کیا تھا. بابر اعوان صاحب نے پریزنٹ کیا تھا نا کیس پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی میں نہیں، نیشنل اسمبلی میں تو اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، وہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی. نیشنل اسمبلی یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اسمبلی کے آخری دنوں میں یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور پھر وہیں سے ٹرانسمٹ ہو کے فوری طور پر سینٹ سے یونانی مسئلہ پاس کیا. لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ پیپلز پارٹی، اچھا وہ جو 5-6 بندے کہ جن کا یہ مشترکہ پراپرٹی تھا یہ بل، اس میں مسلم لیگ نون، اس میں کاف، اس میں پی ٹی آئی، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں ایم کیو ایم، یہ سارے شامل ہیں. یہ سارے تو اس بل کے اوپر یہ سارے شامل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک جرم عظیم کیا ہے پارلیمنٹ نے اس اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا بل ہے کہ اب تو فیڈرل شریعت کورٹ میں ہم نے چیلنج کر دیا تھا اور وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو غیر اسلامی قرار دیا، اور سینٹ میں بھی اب اس کے مقابلے میں نے ایک بل پیش کیا ہے خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹس بل. تو اس میں یہ ہے کہ یونیک اور جو انٹرسیکس ہیں ان کو فل فلیج کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے، لیکن ان کی آڑ میں ٹرانسجینڈرزم کو فروغ دینا اس کا سدباب ہوگا. یہاں پہ ایک لیبرلز کی طرف سے ان کے ایک اعتراض بالکل جائز بنتا ہے سر. جو لوگ چاہے یونک کی مد میں، چاہے انٹرسیکس کی مد میں، چاہے ایون ٹرانسجینڈر کی مد میں، ایک مینٹل پرابلم ہے، آپ کو اس کو کنسیڈر کر لیں جینڈر ڈسفوریا کے نام سے، یہ سارے لوگ پاکستان میں اور دنیا کے سارے ممالک میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. ہمیشہ سے یہ ایک پرابلم رہی ہے. انٹرسیکس اور یونک تو ایک جائز جینیٹک یا بایولوجیکل پرابلم ہے، اور ٹرانسجینڈرزم کو ہم ایک ذہنی اسٹیٹ آف مائنڈ یا وہ پرابلم کہہ سکتے ہیں آپ. یہ کیا وجہ کہ ان کا امریکہ کا، اس کی اگر میں ایک پس منظر دوں، ہیومن رائٹس واچ نے جو ایشیا کا ان کا ہیڈ ہے، اس نے آبزرویشن کی تھی 2015-16 کے اندر کہ یہاں پہ خیبر میں ایک اسٹرنگ آف اٹیکس ہوا تھا، وہ جو لورز کے درمیان، جو ایک عاشقوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے، جو مقتول تھے، وہ اتفاق سے ٹرانسجینڈر لوگ تھے. کچھ 2-3 وہ ٹرانسجینڈر آپ سے وہ یا تو انٹرسیکس ہوتے ہیں یا یونک ہوتے ہیں سر. وہ کلیم کرتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ذرا زیادہ خوفناک ہے. اللہ کرے آپ کی، میں اس کو میں مان لیتا ہوں، لیکن وہ ٹرانسجینڈر کا معاملہ زیادہ اس کو فروغ مل چکا ہے، کیونکہ جو یونک اور انٹرسیکس لوگ ہیں وہ 1% بھی نہیں ہوتے ایک گلوبل پاپولیشن کے. بایولوجیکلی امپاسبل بات ہے، ورنہ اس طرح سے انسانی پاپولیشن کو فروغ نہ ملتا. ٹرانسجینڈرزم کی آڑ میں لوگ، اس کی آڑ میں چھپتے ہیں لوگ. وہ سیریز آف مرڈرس کے بعد یہ خیبر اسمبلی کے اندر بل آتا ہے اور یہ بل پھر وہاں پاس ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ویسے کہ اتنے معصوم ہیں، آپ نے بتایا نا انگوٹھا چھاپ، ہمارے اسمبلیوں کے لوگ اتنے معصوم اور لاڈلے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ چیز کیا ہے. میں آپ کو حقیقت کی بات بتاؤں. نہیں وہ تو دیکھیں نا، آپ یہ بات اپنی یاد رکھیں، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ممبران سینٹ کی بل جو ہیں 42 ممبران نے دستخط کر کے پیش کر دیا، اور میں نے صرف اس کی مخالفت کی کہ لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، 9 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں، 64% بیماریاں واٹر بانڈڈ ہیں. خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، جس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے بچوں اور ان کے ایڈاپٹڈ بچوں کے لیے کرۂ ارض پر کسی بھی اسپتال میں مفت علاج اور چارٹرڈ طیارہ. تو جب میں نے اس کی بات کی، مجھے موقع نہیں دیا گیا، لیکن میں نے مخالفت کی اور میں نے زبردستی اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ ریکارڈ کروایا. اسی سے دنیا کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ایک پریشر آئے ان کے اوپر، تو وہ بل جو سینٹ سے انہوں نے سوائے میرے مخالفت کے باقی پورے سینٹ نے متفقہ پاس کر دیا تھا، اور 42 نے اس پہ دستخط کیے تھے، جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ تھے سوائے جماعت اسلامی کے. وہ قومی اسمبلی میں پھر کوئی واری وارث نہیں تھا. پھر بعد میں وہ پتہ کیا کہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ دستخط کر لو، ہم نے دستخط کر لیا. وہ سینیٹر، آپ اندازہ کر لیں، یہ توہین ہے ایک پارلیمنٹیرین کی کہ وہ جس چیز کے اوپر دستخط کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، وہ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا کہ میں کس چیز کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. تو یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اس میں بھی جب میں نے ان کے سامنے رکھا کہ اس میں ہے کیا، آپ کو بتائیں کہ پہلی مرتبہ میں نے صرف 3 امینڈمنٹس انٹروڈیوس کرائے تھے. نمبر 1،
ट्रांसजेंडर की जो डिफिनीशंस हैं उसमें 3 कंपोनेंट हैं, यूनिक, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर। तो मैंने ट्रांसजेंडर को ओमिट किया था। दूसरा मैंने ये किया था कि सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी को मैंने सब्सटीट्यूट किया था ऑन द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड। और तीसरा मैंने एक एडिशन की थी कि पाकिस्तान में SRS जो है प्रोहिबिट होगा, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इसकी इजाजत। सिर्फ ये 3 मैंने पहले, इसलिए कि कोई मान ही नहीं रहा था, मैंने कहा चलो तदरीज से मरहले में। अच्छा, फिर जब मैंने वो किया तो उस वक्त लोगों को पता चला कि आप श्री मज़ारी का वो जो PTI की हुकूमत में इंसानी हुकूक की वजीर थी, किस तरह उन्होंने कहा कि सेनेटर मुश्ताक को ये इजाज़त भी ना दी जाए कि वो ये बिल इंट्रोड्यूस करे हाउस में। सर, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर्स तो अक्रॉस द बोर्ड हम देखते हैं, और ट्रांसजेंडर बिल एक बहुत बड़ी अलामत थी उस अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड की। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ना पार्लियामेंटेरियंस ना सेनेट के मेंबरान को इंटरेस्ट होता है कि वो क्या बिल पास कर रहे हैं या रेटिफाई कर रहे हैं, या वोट किसी से चल रहा है, और वो किसी भी किस्म की डिसेंटिंग वॉइस को ब्लॉक आउट कर देंगे। जो 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 आपकी ज़ाती मुखालफत है ना इस चीज़ के साथ, जो आप इस्लाम की रोशनी में कर रहे हैं, उस पर एक एतराज़ आता है इनकी तरफ से कि देखें जी, ये भी हम जिन्स परस्ती से हट के हैं। एक तो ये इंसानी उस हकूक़, और दूसरी बात कि भाई आपको भी तो इंटरसेक्स और खुनसा पर्सनस एक्ट तब पास करने की मजबूरी महसूस हुई जब इधर से प्रेशर इन बातों पे आया। ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म आती है। देखें, ये बात आपकी ठीक है कि असल में तो हम एक दिफाई जंग लड़ रहे हैं। जो इस्लामिस्ट हैं वो एक दिफाई जंग लड़ रहे हैं, इकदामी जंग नहीं है। हमारे ऊपर एक ऐसा ताकतवर हमला हुआ है, यानी आप देखें, मैंने स्टेट बैंक की लेजिस्लेशन की मुखालफत की और सिर्फ मेरी अमेंडमेंट्स थी कि खुदा के लिए जो एटॉनमी आप दे रहे हैं इससे तबाही आएगी। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आप कारोबारी आदमी हैं, मैं कारोबारी आदमी नहीं हूँ, आप मुझसे बेहतर ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का तयन वो स्टेट बैंक करेगा, उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन आएगा उसकी वो जिम्मेदार नहीं है, उसकी वो जिम्मेदार नहीं है, पार्लियामेंट से पूछा जाएगा। उसके लिए जिम्मेदार पार्लियामेंट है, हुकूमत वक्त है। अच्छा, वो हुकूमत वक्त को भी जवाब देनी है। तो मैंने तो देखें उसकी मैंने मुखालफत की कि खुदा के लिए ये ना करो। फिर आप देखें कि इन्होंने फिमरा एक्ट्स के अंदर, आर्मी एक्ट्स के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर, फिर आप देखें कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन के नाम पे जो कुछ ये लाए थे, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे ये जो कुछ लाए थे, तो हम तो एक दिफाई, ये इतना एक बम्बारमेंट है कि ये बात आपकी ठीक है कि हमें पॉजिटिवली तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम खुद अपनी तरफ से कुछ कर लें। हम तो दिफा में लगे हैं कि किसी तरीके से इनकी तरफ से जो फ्लड गेट खुला है इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के अक़दार के ख़िलाफ़, इसको हम रोक सकें। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें, अगर जेंडर डिस्फोरिया एक बीमारी है तो बीमारी का लोग इलाज करते हैं। बीमारी को एक तीसरे जिन्स के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करते, उस बीमारी को पालते नहीं हैं, उस बीमारी को प्रमोट नहीं करते। और ये आप हमदर्दी के बिना पे कह रहे हैं कि बच्चे बच्चियां जो इससे मुतासिर हुए हैं, नहीं, अगर उनका इलाज होना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, और इसका इलाज होता है, हो सकता है, साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कहते हैं कि नहीं इसका इलाज नहीं करोगे, इसको एक तीसरा जिन्स तस्लीम करो, इसके लिए अलहदा स्कूल, अलहदा कानून हो, पुलिस एकेडमी में जगह हो, पुलिस, तो बजाय इसके कि आप उन बेचारों का जो इलाज कर लें, जो जिनका जहनी मसला है, जहनी बहुत सी बीमारियां हैं, उसका लोग इलाज करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहते हैं कि इस बीमारी को प्रोटेक्ट करो और इसके गिर्द फायर वॉल लगा दो। और ये भी एक बात देखें कि इतने एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे मुल्क के अंदर अब राइज हो चुके हैं और जड़ों में घुस गए हमारी लीड के, कि वेस्ट के अंदर भी उनकी आवाम नहीं एक्सेप्ट कर रही है इसको। वो कह रही कि यार इसका ना सिर ना पैर है। अभी रिसेंटली हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाबंदी लगा दी कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो हैं जी वो नहीं खेल सकती दूसरी टीम में, वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर। और इसी तरह तमाम जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ है उन्होंने दुनिया भर में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और ये ज़बरदस्ती इंसानियत के ऊपर जो है वो ठोंसा जा रहा है। देखें, अगर आप कहते हैं कि ये बीमारी हैं और इसी के लिए कानून साजी होनी चाहिए, तो ये जो बाकी शराबनोशी लोग करते हैं, एडिक्शन है ना, हीरोइन लोग पीते हैं, तो ये एडिक्शन, तो लोग उसका इलाज करते हैं ना, बजाय इसके कि आप नहीं हीरोइन पीने वालों के लिए कानून साजी करके इनके हुकूक हैं।
शराब पीने वालों के लिए कानून साजी करो कि इनके हुकूक नहीं, हैं. ये देखें अगर एक इंसान किसी भी जुर्म के अंदर, किसी वाइस के अंदर या किसी ज़हनी मर्ज के अंदर मुब्तला है, इवन कि हम जिस परस्ती या लवातत के साथ वो शामिल है, इसको लवातत कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, उनके भी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में वो क्राइम कर रहे हैं. यानी ट्रांसजेंडर लोगों को स्पेशल राइट्स की ज़रूरत नहीं है. एग्जिस्टिंग उनके राइट्स तो हैं बहैसियत एक शहरी पाकिस्तान, वो नॉर्मल वही जो हम मुझे अकॉर्ड होते हैं, आपको अकॉर्ड होते हैं, उनको भी अकॉर्ड होते हैं. आपको प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो है कि इनको स्पेशल, जिस तरह वो उसमें जेंडर अफर्मेशन थेरेपी थी, स्पीच थेरेपी थी, आपने तो उनको तीसरा जिन्स बना दिया. जी, आपने तीसरा जिन्स बना दिया और आपने कहा कि इस बीमारी जो अगर है कोई साइकोलॉजिकल, तो इसकी मजीद ग्राउंडिंग की जाए. और उसके लिए आपने मतलब ये है कि आपने सेंटर उसके लिए खोलने शुरू कर दिए. आपने उनके लिए कोटे मुकर्रर करना शुरू करे मुलाजिमतों में. आपने उनके लिए तालीमी इदारों में कोटे मुकर्रर करना शुरू कर दिए. आपने सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने तो बल्दियाती निज़ाम में उनके लिए, और अब वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमारे लिए. तो आप क्या कर रहे हैं? कर तो बहुत कुछ रहे हैं. पाकिस्तान बड़ा एक अजीम मुल्क है सर, बहुत फैसिनेटिंग यहाँ पे कारनामे होते हैं. लेकिन अब ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हुए और आपकी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी आपके साथ पहली बार शनासाई और वाकफियत तब हुई थी जब आपने अपोजिशन की थी कन्वर्जन वाले एक्ट के ऊपर, पोस्ट कन्वर्जन. अब इसका पस मंज़र में देता हूँ ऑडियंस को कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की पुश्त पनाही में वहाँ के बदमाश लोग जबरन हिंदू बच्चे बच्चियों को निकाह के चक्कर में और ज़मीन जब्त करने के चक्कर में वडेरों की बदमाशी. आपको पता है कि मैंने प्राइवेट जेल्स के ऊपर लेजिस्लेशन ले आया हूँ, और वो प्राइवेट जेल की लेजिस्लेशन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली पास कर यानी आप प्राइवेट जेल को नहीं अलाउ करेंगे? प्राइवेट जेल पाकिस्तान में अलाउड नहीं होगा, और प्राइवेट जेल के लिए स्पेसिफिक कानून साजी, डेडिकेटेड लेजिस्लेशन सिर्फ प्राइवेट जेल के लिए सिंध. और मैंने वहाँ ये जो कन्वर्जन है, ये मजहबी नुक्ते नज़र से जो वहाँ फोर्स कन्वर्जन अगर है वो नहीं हो रही. वो वडेरे हैं, वो मुसलमानों को भी अगवा कर रहे हैं, हिंदुओं को भी अगवा कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका खुद दीन से कोई वास्ता वो नहीं है. उसको फोर्स कन्वर्जन की कतई कोई इजाज़त नहीं दी. लेकिन आप फोर्स कन्वर्जन की आड़ लेके जो कानून साजी आप कर रहे थे ना, जज बताएगा कि कलमा वो पढ़ना ये है था कि कोई बंदा जी. इस्लाम कबूल नहीं कर सकता जब तक वो जज के पास जाए ना, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना कारोबार और अपने बाल बच्चों की पूरी तफसील ना दे. फिर उसे 120 दिन जज अपनी कस्टडी में रखेगा, दोनों मज़ाहिब की किताबें उसको देगा, अल्टरनेटिव मज़ाहिब दोनों की, और वो उसको पढ़ेगा. उसके बाद जाके उससे फिर पूछेगा, और उसके बगैर अगर किसी ने मुसलमान कर दिया तो उस मौलवी को इतनी, तो यार ये कौन सा तरीका है और ये कहाँ हो रहा है? तो ये जो है वो फोर्स कन्वर्जन के मैं अब भी खिलाफ हूँ, और मैं लोगों से कहता हूँ कि जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो मुझसे रब्ता करें, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा. ये इस्लाम की तालीमात है, ला इकराह फी दीन. इस्लाम जो है वो तस्दीक क़ल्ब, इकरार बिल लिसान. वो तस्दीक क़ल्ब होगा तो ज़बान से इकरार होगा. इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता. इस्लाम है ही ऐसा दीन नहीं कि उसे ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ठौंसा जाए. देखें, आज जो अरब कंट्रीज़ है, जो कि अरब लीग है, ये तकरीबन 22 ममालिक हैं. इनकी ज़बान अरबी नहीं थी, आज उनकी ज़बान अरबी, और 22 ममालिक हैं. कब्ज़ा तो बरतानिया ने भी किया ना, तो कितने रहे? तो देखें, इस्लाम इसका कायल ही नहीं है. इस्लाम तो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जिस गैर मुस्लिम के साथ, अक़लियती बिरादरी के किसी फ़र्द के साथ अगर कोई जुल्म किया मुसलमानों ने, तो हशर के दिन मैं उसका वकील बनूंगा. तो इस अल्लाह के पैगम्बर के इत्तिबा में हम सब वकला हैं अक़लियतों के. हम जो मिनॉरिटीज़ हैं, हम उनके वकील हैं, उनके महाफिज हैं, उनके पासबान हैं. तो अब देखिए, ये जो जड़ावाला का वाक़या हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त इत्तेहाद और इत्तेफाक से बिला तफरीक अक़लियतों के साथ खड़े हो गए. वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि वो वाक़या खुद उन्हीं की लोगों ने अपने आपस में जो साजिशें और अपने आपस में एक दूसरे के लुक पुलिंग की वजह से. मैं उसमें एक और एंगल डालता हूँ कि वो एक इकनॉमिक आउटबर्स्ट थी. जड़ावाला एक फैक्ट्री टाउन है गरीब मजदूरों का. पिछले महीने बिफोर द राइट्स उनका एक और रैली हुई थी जो क्रैकडाउन हो गई थी अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए. वो फैसलाबाद को लेबर प्रोवाइड करते हैं, गरीब लोग हैं वहाँ पे. उनका मज़हब से उस तरह ही ताल्लुक़ है जिस तरह के इंटीरियर सिंध के लोगों का ताल्लुक़ है. तो मेरी एक क्रिश्चियन जर्नलिस्ट है, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार ये इनको कुछ सलीब से या वो ट्रिनिटी से मसला नहीं है. वो बेचारे फैक्ट्री टाउन के गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी इकनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो इस तरह से
وینٹ آؤٹ کر دی. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا تب بھی فرض بنتا ہے کہ کسی بھی اقلیت کے اوپر اس طرح کا ظلم ہو تو ہم کھڑے رہیں گے. یہ آپ کا سینیٹوریل ایکسپیرینس جو ہے اوور آل، ہم نے اس کے کچھ ابھی ٹیسٹ لیے ہیں، ذرا سی ہمیں جھلکیاں ہیں، گلمسز ملی ہیں اس کی. کیسا رہا ہے آپ کا کوآپریشن اور کرپشن کے اعتبار سے؟ یعنی دوسری پارٹیوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں، اور کرپشن کو آپ نے بظاہر راہ راست کیسے دیکھا ہے کہ جو چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو اس حوالے سے مستقل اپنی ترجیح میں نے رکھا ہے کہ جو پاکستان ہے نا، اس کی جو اکانومی ہے وہ ایلیٹ طبقات کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں روزانہ غریب لوگ محنت کر کے، پسینہ بہا کے اپنی محنت کی کمائی مالداروں کے جیبوں میں ڈالتے. 1% ریپبلک، پریویلیج کلاس کا ملک، اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کا ملک، یہ پاکستان. آپ 17.4 ارب ڈالر UNDP کہتا ہے کہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پریویلیجز میں، ٹیکس کنسیشنز میں، ٹیکس ایویژن میں، گرانٹس میں اور سبسڈیز میں لیتے ہیں. 17.4 ارب ڈالر، 50% بجٹ ہے پاکستان کا. اور یہ کون لے رہا ہے؟ 10 طبقات ہیں، جس میں سے کارپوریٹ سیکٹر، بڑے بزنس مین، ہاں، اور جاگیردار، ملٹری بیوروکریسی اور سیول بیوروکریسی. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے 5 جو یہ لیتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک غریب آدمی بجلی کے بل میں 11 قسم کے ٹیکس دیتا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس نے آرڈر پاس کیا ہے کہ جو میری تنخواہ ہے وہی ریٹائرمنٹ پر میری پینشن ہوگی. ماشاءاللہ، وہی ریٹائرمنٹ پر میری پینشن ہوگی. اور آپ کو بتائیں، انہوں نے یہ آرڈر بھی پاس کیا ہے کہ اس پینشن میں سے وہ ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہوگا. یہ کون سے جج صاحب ہیں سر؟ یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز. ماشاءاللہ. اس پہ یونانیمس بینچ بیٹھا. میں آپ کو ایک اور دلچسپ اعداد و شمار بتاؤں، آپ ذرا اس پہ اسٹڈی کر لیں. پاکستان میں جو ابھی پینشن کی اضافہ ہوا حکومت نے کیا، تو آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ کے جج تھے ان کی پینشن کتنی بڑھی؟ 1,50,000 روپے پر منتھ بڑھ گئی. بیوروکریٹس کی بڑھ گئی 40,000 روپے پر منتھ. آپ کو پتہ ہے جو کم سے کم پینشن لیتے ہیں، جو 20,000 روپے والے، ان کی پینشن کتنی بڑھی؟ 3,500 روپے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو کم سے کم تنخواہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو کم سے کم پینشن ہے اور زیادہ سے زیادہ پینشن ہے، اس میں ریشو کیا ہے؟ 1:92. 1:92، یعنی جو کم سے کم پینشن لے رہا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ پینشن لے رہا ہے وہ 1:92 ہے. اور آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں یہ ریشو کتنا ہے؟ 1:11. یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے یہاں پہ. یعنی شاہ سے آگے شاہ کے بندے والی بات ہے. نہیں جی، یہاں پہ برٹش کا نظام ہم نے اتنا آگے کھینچ دیا. یہاں پہ اتنا مطلب یہ ہے سیول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، ججز، حکمران، سیاستدان یہ کھا رہے ہیں اس ملک کو. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ ایک تو کرپشن ہے نا، وہ تو میں آتا ہوں، وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو اس کے علاوہ ہے. یہ وہ ہیں جو انہوں نے جائز اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، جائز مرات رکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی اس دن میں نے سینٹ میں یہ ایشو اٹھایا تھا، 200 ریٹائرڈ افسران ایسے ہیں سیول ملٹری بیوروکریسی کے کہ جو بیرون ملک ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک گئے ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈالروں میں پینشن دی جائے، ان کو ڈالروں میں پینشن دی جاتی ہے. یہ آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے اور پینشن رولز کی بھی خلاف ورزی ہے. 200 ملین روپے سالانہ ان کے اوپر خرچ آ رہا ہے. آپ اندازہ کر لیں، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال. تو یہ دوسرا پھر کرپشن کا تو میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. چینی مافیا 90 روپے سے 200 روپے پہ، آٹا مافیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یوریا جو کھاد ہے 1,500-2,000 روپے اس کی، اور غائب ہے اس وقت. کسان بیچاروں کو مارکیٹ میں نہیں مل رہا. کتنی تکلیف میں ہے ہمارے کسان. یہ تو اپنی جگہ ہے، اس پہ تو میں بات نہیں کرتا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم پھر کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ صرف IPPs کو لے لیں. ان کی کیپیسٹی چارجز کے مد میں اس سال پاکستان 2,200 ارب روپے ان کو دے گا. کیپیسٹی چارجز کا مطلب ہے بجلی نہ بنانے کے پیسے دینا. جی.
بجلی نہ بنانے کے 2200 ارب روپے. اور میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ جب تک آئی پی پیز ہے پاکستان میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بجلی سستی ہو جائے. اور بجلی سستی نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری, ایگریکلچر, آپ کا ایکسپورٹ, آپ کا ایگریکلچر, آپ کا کوئی چیز پاکستان میں سستی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ صاحب کنیکٹڈ ہیں بجلی کی قیمتوں کے ساتھ, انرجی کے ساتھ. جی اچھا, یہ آئی پی پیز جو تقریباً مور دین 100 آئی پی پیز, یہ کس کے ہیں؟ یہ سب جرنیلوں کے, سیاستدانوں کے, حکمرانوں کے, یہ ان کے ہیں. آپ دیکھیں یہ سب فراڈ انہوں نے کیا ہے, بالکل فراڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کارخانے لگائے ہیں, یہ کارخانے بھی قوم کے پیسوں سے لگائے ہیں. یعنی وہ جو ان کو 30% اپنی دینی تھی, وہ انہوں نے بیرون ملک سے جو کارخانے منگوائے ان کے ساتھ لین دین کر کے, وہ بھی انہوں نے اوور انوائسنگ کر کے وہ بھی اسی میں ڈال دی. جی, تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہیں وہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سینیٹوریل ایکسپیرینس کافی پریشان کن رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, آپ کی باتوں سے پتہ بھی لگ رہا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد ایک جنرل پی ٹی آئی بائی ہک اور بائی کروک ایکسیڈنٹلی, یا عمران خان کی لیڈرشپ آپ غلطی سے آپ کہہ لیں کہ ایک پبلک کو میسج دے گئے کہ بھئی یہاں تمہاری کوئی نہیں سن رہا, یہاں پہ تم جیسا کہتے ہیں نا ایکو چیمبر میں تم خلا میں آوازیں لگا رہے ہو, سننے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ آپ کے کچھ کولیگ سے نون لیگ کو کہتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا کو چھوڑو, 2-3 دن کا بخار ہے, ہم پہلے اپنی لائن سیدھی کر لیں باجوہ صاحب کے ساتھ, چیف صاحب کے ساتھ. الیکشنز کا ماحول لگ نہیں رہا فروری میں, جو جس طرح بات چل رہی ہے, جو کہ ایک فضا کریٹ ہوتی ہے, بینرز لگتے ہیں, ریلنگ شروع ہوتی ہے. میں اگر آپ کو بالکل ایک سینیکل طریقے سے بات کروں, بزنس مین کی بحیثیت, ایک پراپرٹی ڈیلر کی بحیثیت کے, الیکشن سے پہلے مارکیٹ میں پیسوں کا فلڈنگ ہوتا ہے. پرنٹروں کو پیسے ملنے, کھانے والوں کو پیسے ملنے, ٹینٹ, کنات, گاڑیاں پرچیز ہوتی ہیں. کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اور جو اسمیل کرتا ہے نا سب سے پہلے اکنامک ایکٹیویٹی کو, وہ بزنس مین ہی ہے, تاجر ہی ہوتا ہے. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ لوگ بھی بدزن ہو چکے ہیں پروسیس سے, اور جو پارٹیاں باہر ہیں آپریٹ کر رہی ہیں, جن کی لیڈرشپ یا قیادت آپ کہہ لیں مسنگ پرسن نہیں ہوئی ہوئی, یا اریسٹ نہیں ہوئی ہوئی, یا خود اپنے آپ کو انہوں نے نہیں ہٹا لیا پس منظر سے, پیپل پارٹی اور نون لیگ کو مثال کے طور پہ, وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے الیکشن کیمپیننگ کرنے میں. اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے ان کو, عوام کے ڈنڈے گالیاں کھانے میں ڈر لگ رہا ہے, یا واٹ از اٹ, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں آپ تو ابھی اسمیل کر رہے ہیں نا, میں نے اس وقت جب اسمبلی کا آخری دن تھا نا, قومی اسمبلی کا, اس دن میں نے اسمیل کیا تھا. اور میں نے اس کے تدارک کے لیے کیا, جس دن اسمبلی فارغ ہو رہی تھی اسی دن سینٹ کا اجلاس بھی تھا, اور اسی دن سینٹ میں نے ایک ریزولوشن انٹروڈیوس کی. اس ریزولوشن میں نے مطالبہ کیا, اور جو یونانیمسلی پاس ہو گئی, اس میں نے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن پابند ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 کے تحت ود ان 90 days الیکشن کروائیں, اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پابند ہیں کہ اس دستوری ذمہ داری کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو سہولت کاری کریں. یہ میں نے ریزولوشن یونانیمسلی پاس کیا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے جو لیجسلیشن کی ہے, الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی ہیں, اور جس طرح انہوں نے سینسس کو آؤٹ آف دا وے جا کے اپروول دیا ہے, اس کے نتیجے میں یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں وہ ہتھیار, وہ جواز تما رہے ہیں جس سے وہ بر وقت الیکشن نہیں کرے گا. اور وہی ہوا. آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جب اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو ہو, جیسے کہ استعفیٰ ہوا ہے 2-3 دن, تو 90 دن ہے. دوسرا اس میں ہے کہ کیئر ٹیکر کی زیادہ مدت 90 دن ہوگی. اب الیکشن کمیشن نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ قانوناً 90 دن رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. وہ انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت ملک میں دستور نہیں ہے, اس وقت کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن اس نظام کا نہیں ہے. نہیں, تو یہ تو اس وقت صورتحال ہے. اور اس میں ذمہ دار کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. اس میں ذمہ دار جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہیں جنہوں نے وہ لیجسلیشنز کی ہیں, اور اس وقت تمام پارٹیاں ذمہ دار ہیں جنہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اچھا, پھر اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے, مجھے اب بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تک, یعنی اگر 8 فروری کو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں تو بھائی آپ ابھی تک شیڈول کیوں اعلان نہیں کر رہے؟
ابھی تک شیڈول اعلان کل پرسوں فالس شیڈول کی بھی واٹس ایپ پہ چلی گئی، لیس دین 60 days رہ گئے، اور آپ جو ہیں ابھی تک شیڈول اعلان، تو الیکشن کیمپین کیسے چلے گا؟ الیکشن آگاہی لوگ کیسے؟ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ریزالو کر لیا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی ذمہ داری، کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری، وہ تو الیکشن کمیشن کی ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو ایسے الیکشن کمیشن کو تھالے لگا دو. ابھی 17 ارب روپے تو اس دن انہوں نے لے لیے. آپ تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو بلینز آف روپیز لے رہے ہیں اور آپ اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو اس الیکشن کمیشن کو بند کرنا چاہیے. اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر جہاں تک آپ یہاں اس وقت باقی ماحول کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، مارشل لا ہے. اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت ایک لاڈلا ہے اور ایک لاڈلا پلس ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک پوری ایک گروپ ہے، اور ان کو ایک فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں کسی پارٹی کو دیوار سے لگانا، کسی لیڈر کو مائنس کرنا، اور کچھ لوگوں کو اسٹیٹ فیسیلیٹیشن دینا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ عدالتی کیسز وہ خزاں کے پتوں کی طرح ان کے سامنے گر رہے ہیں، اور نیب جو ہے وہ ڈرال کر رہی ہے، اور نیب تو لونڈی بن گئی ہے، اور میڈیا اور پوری ریاست جو ہے ان کی خدمت میں لگی ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف عدالتوں کو اور نیب کو استعمال کر رہے ہیں. اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس لیے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ میرا اختلاف کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 4.25 سال میں میں ان کی پالیسیوں میں، پی ڈی ایم کی پالیسیوں میں کوئی فرق ویسے نہیں سمجھتا. میں نے جس طرح ان کی مخالفت کی، پھر اسی طرح پی ڈی ایم کی مخالفت کی، اس لیے کہ دونوں کی پالیسیاں ایک جیسی تھیں. آپ آئی ایم ایف کا دے لیں، آپ ان کے ٹیکسوں کا نظام لے لیں، آپ ان کی حکومت کی جو پروٹوکول کلچر لے لیں، آپ کرپشن کا پراپرٹی میں مراد پراپرٹی اور ساری چیزیں، ایمنسٹی اسکیم جس طرح دی اور جس طرح انہیں لوگوں کو نوازا، کنسٹرکشن اور لون اسکیم 5%، 7%، پھر جس طرح ایف اے ٹی ایف کے لیے انہوں نے قانون سازی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا. کوئی فرق ان دونوں میں نہیں ہے. لیکن آپ جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینا، یہ ان کا حق ہے، یہ سب کا حق ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے، یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا 2 خاندان ہیں، بلکہ 2 نہیں ہیں، 4-5 خاندان ہیں گزشتہ 40 سال سے، کچھ مرکز میں کچھ صوبوں میں، وہ چند خاندان، یہ ملک ان کا غلام بن چکا ہے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی 2-3 خاندان، وفاق میں بھی 2-3 خاندان، اور پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی. یہ انہوں نے غلام بنائے ہیں پاکستان کو، اور یہ سرٹیفائیڈ نااہل ہیں، سرٹیفائیڈ نالائق ہیں. ان کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے. بھائی انہوں نے پہلے 3 مرتبہ بیڑا غرق نہیں کیا اس معیشت. کہاں سے سر وزیر اعظم؟ سر گراؤنڈ میں آپ نے خود ہی دیکھ لیا. گراؤنڈ میں تو دیکھیں، گراؤنڈ میں تو جو ہوگی وہ تو پتہ چلے گا الیکشن میں. لیکن اس وقت جس طرح ان کے بارے میں فضا بنائی جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، ابھی 17 ماہ کس کی حکومت تھی؟ اسی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو 8-10 پارٹیاں، 1 درجن پارٹیاں. پنجاب بیٹل گراؤنڈ نہیں بننے جا رہا اس اگر الیکشن میں. پنجاب جو ہیں، پنجاب پاکستان کی سیاست میں مرکزی کردار پنجاب کا ہوتا ہے، بلکہ فیصلہ کن میدان پنجاب میں لگتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت 56% قومی اسمبلی کی سیٹیں وہ پنجاب میں. باقی تینوں صوبوں میں بھی اگر کوئی پارٹی سویپ کر جائے لیکن پنجاب ہار جائے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتا. تو پنجاب ہی اصل جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اور جو وزارت عظمیٰ کی لڑائی ہے، جنگ ہے، وہ تو پنجاب ہی میں ہوگا، اور حقیقی اور اصل میدان پنجاب ہے، یہاں لگے گا. میں یہاں کے عوام سے بھی کہتا ہوں، پنجاب کے عوام سے، کہ یہ جو ملک کی حالت بن گئی ہے، آپ دیکھیں 193% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک ہی گو میں. آپ دیکھیں کہ 11 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں میں، اور اس وقت جو ہیں وہ 42 روپے اور 50 روپے اور ایک ماہ میں 90 روپے فی یونٹ بجلی کا بل آیا تھا. تو یہ جو ظلم ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 21 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، 21 لاکھ مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو پرانے چہرے ہیں، یہ جو آزمائے ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے صرف درد، دکھ اور تکلیف دی ہے، اور یہ جنہوں نے بار بار حکومتیں کی، نااہل ثابت ہوئی اور پاکستان کو یہاں تک پہنچایا، ان سے قوم کو نجات دینی چاہیے اور پنجاب کو اس میں رول کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک پرنسپل سوال آتا ہے. آپ کی جماعت اسلامی سے جرنی بھی یہاں ریلیونٹ ہے.
مودودی صاحب کی جو ایک ریولوشنری فکر تھی وہ انیشلی ایٹ لیسٹ اٹ سیمز کہ وہ الیکٹورل پروسیس سے ہٹ کے تھی، بٹ بعد میں وہ الیکٹورل پروسیس کے لیے آپٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی جو ابھی پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ الیکٹورل پروسیس سے بیلٹ باکس سے بڑی ہے. وہ ایک ملٹری، سول، پرائیویٹ سیکٹر، جاگیردارانہ، ان ساروں کا ایک نیکسس ہے جس نے چوک ہولڈ کیا ہوا ہے ہمارے ڈیموکریٹک پروسیسز کو، الیکشن ہوں یا نہ ہوں. لیکن اس کا جو آپ جو اس مرض کا دوا یا اس پرابلم کا سلوشن آپ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پروپورشنل نہیں ہے. آپ یعنی میں ناٹ ٹو آپ کو کہ میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن آپ ایک پیسفل ریزولوشن کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ یار نئے چہروں کو الیکٹ کر لو. اس میں آپ کہیں گے کہ جماعت اسلامی کا حق بنتا ہے کہ وہ اب فور فرنٹ پہ آئے، اور میں بھی اگری کروں گا کہ جماعت اسلامی ایک بڑی ڈیموکریٹک اور کیپیبل پارٹی ہے، اور کیونکہ میرا رجحان ایک مذہبی طرف ہے تو میں بھی آپ کی طرف خوشی خوشی جھکاؤ کروں گا. لیکن سلوشن پروپورشنل نہیں ہے پرابلم کے. پرابلم یہ ہے کہ ایک ملٹری، سول، بیوروکریٹک نیکسس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، کچھ خاندانوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کو یرغمال بنائے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اس کی فارن اور ڈومیسٹک پالیسی میں وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے بیانڈ، اور وہ بھی شارٹ ٹرم پرسنل انٹرسٹ میں، لانگ ٹرم پرسنل انٹرسٹ بھی نہیں پرسو کرتے، وہ شارٹ ٹرم ابھی نقد کیش چاہیے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے نئے چہرے یا نئی پارٹی کو الیکٹ کر لینا کافی ہے. ڈو یو تھنک کہ عوام کو گیلونائز کر لینا؟ اب جماعت اسلامی ریولوشنری فرنٹ سے ہٹ آئی ہے. ہاں، مسلم بردرہڈ بھی اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں وہ جو وائلنس ہوئی سیریا میں، ایجپٹ میں، انہوں نے جو فیس کیے، جیلیں کاٹی، ماریں کھائیں، اس کے بعد سے ایک ریولوشنری ڈیزائر امت میں آپ کو جنرلی نظر آتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا. وہ بیلٹ باکس میں ریزولوشن چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے، پیسفل ریزولوشن ہے، لیکن یہ کوئی ہونے دے گا انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک پاورز؟ دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت جو ہے، جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین، کہ یہ ایک ریوائول موومنٹ ہے، اور ریوائول موومنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز میں فرق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو صرف ایک چیز سے نظر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے پاور میں آنا، جبکہ ایک ریوائول موومنٹ چاہتا ہے کہ وہ انسان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے کردار شخصیت کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، سماج اور سماج کے تمام دائروں کی اصلاح، اور پھر اس کے ساتھ ریاست، سیاست اور مملکت کی اصلاح. تو وہ دراصل ایک نیا انسان، ایک نیا خاندان، ایک نیا سماج، ایک نیا نظامی حکومت وہ تشکیل دینا چاہتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. جو اس وقت جماعت ہے وہ بیک وقت ریوائول موومنٹ بھی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی بھی. یعنی جب ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ہم پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، لیکن ہم جو پورا سال کام کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ریوائول موومنٹ کا کام ہے. تو ہم دراصل دونوں چیزوں کو، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بیک وقت چلا رہے ہیں. ہمارا جو انقلاب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انقلاب سے ہٹ کے، وہ انقلاب سے ہٹ نہیں. اصل میں انقلاب کا تصور یہ ہے کہ انقلاب کا مطلب ہے توڑ پھوڑ، انقلاب کا مطلب ہے بلڈ شیڈ، انقلاب کا مطلب ہے وائلنس، وائلنٹ ریولوشن. ٹھیک ہے. ہمارا انقلاب کا یہ تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انقلاب بذریعہ انتخاب، انقلاب بذریعہ انتخاب، الیکشن کے ذریعے. اور اس لیے مولانا مودودی نے جماعت کے دستور میں پہلے دن سے یہ لکھا ہے کہ جماعت اسلامی پرامن، آئینی، جمہوری، برسر زمین جدوجہد کرے گی. نمبر 1، اذہان اور قلوب کی تبدیلی اور عامت الناس کو اپنے ساتھ شامل کرنا، عامت الناس کو اپنے ساتھ شامل کرنا. اور یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ کہ ہم کوئی خفیہ، زیر زمین، متشدد اور ایسے طریقوں پہ نہیں جائیں گے جس سے فساد فی الارض رونما ہو. تو فرام دا ڈے ون اگریڈ جماعت نے کیا. اچھا، اب یہ ہے نا، اب یہ ہے کہ دیکھیں، اب لوگ تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ دیکھیں جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس میں انٹرنل ڈیموکریسی ہے. اب یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا بھی الیکشن ہوا انٹرا پارٹی، بالکل ایک مذاق ہے. باقی پارٹیوں کا بھی ایک نہیں ہوتا تھا بہتر. اچھا، پھر آپ دیکھیں الخدمت کا، آپ دیکھیں یہ ریاست سے بڑھ کر عوام کی خدمت کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں تھوڑے ہیں ہم پارلیمانی قوت میں، لیکن یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہے یار. ہم نے کوئی پلاٹ اور پرمٹ کی سیاست نہیں کی، ہم نے پیٹ اور جیب کی سیاست نہیں کی. آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے تھے سینیٹوریل الیکشن کے لیے؟ میرے خیال میں 10-15 ہزار روپے ہی خرچ ہوئے ہوں گے جو میں نے داخلہ سینٹ کا الیکشن کے لیے کیا تھا، بس وہی میرے خرچ ہوئے ہیں. باقی میں نے کسی کو، سچی بات یہ ہے کہ جو میرے الیکشن کیمپ تھا وہ صوبائی اسمبلی کے ہمارے ممبر تھے، فوت ہو چکے ہیں، حاجی حبیب الرحمان مرحوم، ان کے صوبائی اسمبلی کے جو ہاسٹل ہے ان کے کمرے میں تھا. اور وہ جب وہاں میں جاتا تھا یا کوئی اور مہمان تو وہ خود چائے اور کھانا کھلاتے تھے، تو وہ خرچ بھی میرا نہیں ہوا.
تو جماعت تو دیکھیں آپ کے پاس ایک للی وائٹ جماعت موجود ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ جماعت موجود ہے, پھر ٹیلنٹ بھی ہے الحمدللہ. ہم اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر حکومت کے, تو ہم حکومت کے ساتھ دیکھیں نا, کراچی میں ہمیں موقع ملا, ہم نے کر لیا. پھر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ ہمارے, لوکل باڈیز کے منسٹر ہمارے آئے, ہم نے دکھا دیے لوگوں کو اس تھوڑے سے محدود سے, حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے راستے سے ہٹ جائے. نمبر 1, فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, لیول فلینگ فیلڈ ہو, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ جو سرپرستی کرتی ہے پیرا ٹروپرز کی, اے ٹی ایم مشینوں کی اور مافیا کی, اور اب وہ سارے کے ساروں کو اٹھا کر مسلم لیگ نون کے باسکٹ میں ڈال دیے ہیں, سارا کا سارا اپنا ٹوکری اونڈیل دی ان کی ٹوکری میں, اور پہلے یہ ٹوکری اونڈیل دی تھی ساری کی ساری جہازیں بھر بھر کے پی ٹی آئی کے حق میں. ان چیزوں سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے. تو اگر آپ ایک لیول فلینگ فیلڈ ملے گا, میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب نے نے تو اعتراف بھی کیا تھا کہ یار ہم سیاست میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں اور بڑا نقصان ہوا اس کا ہمارا. یہ اینڈ کے قریب انہوں نے یہ باتیں کچھ کہیں تھی, ریویل کی تھی, کھل کر کہی تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاست, انہوں نے کہا کہ ہم سفارتکاری بھی کر رہے تھے اور ہم معیشت بھی ٹھیک کر رہے تھے, اور یہ انہیں بھی اپنے 6 سال کی ٹرم کے اینڈ پہ ریئلائز ہوا, اور یہ ابھی بھی ہے. جی جی جی, میں اس پہ تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. سر یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کو ایک بڑی فیسنیٹنگ بات ہے, سراج الحق صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ عوام کی جو قیمتی چیز ہے ان کے پیسے وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں, لیکن جو ان کی غیر معمولی چیز ہے ان کا ووٹ وہ کسی اور کو دیتے ہیں. وہ یہ پیراڈائم کس طرح شفٹ کرے گا پاپولر ریولوشن کے بغیر, ایون وائلنٹ ریولوشن کے بغیر, حالانکہ جماعت اسلامی اس کے حق میں نہیں ہے. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہمارا راستہ چھوڑ دے, آئین کی پاسباری ہو, بیلٹ باکس کو عزت دی جائے, لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے. پریکٹیکلی اس کے اقدام نظر نہیں آتے, اور اگر وہ ہیں تو کیا ہیں. اور دوسرا پرنسپلی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات سیلف ڈیفیٹنگ ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کی پاپولیرٹی دلوں میں, عوام کے اندر, گراس روٹ لیول پہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, لیکن بیلٹ باکس میں نظر نہیں آتی. اٹ سمپلی کی ناٹ بی. 2-3 چیزیں. ایک تو کچھ ذمہ داری تو ہماری پارٹ پہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی مسلسل ریویو کرنی چاہیے, اور اسے پبلک فرینڈلی اور اسے عوام کی سمجھ کے مطابق. دیکھیں آپ کے پاس ایسٹس, آپ کے پاس اسٹرینتھس ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, انٹرنل ڈیموکریسی, متوسط طبقے کی پارٹی, تعلیم یافتہ لوگوں کی پارٹی, عام پاکستانی کی پارٹی, کوئی یہاں پہ کوئی سیٹ ریزرو نہیں ہے, ہر کرسی خالی ہے, ہر بندہ آ کے کسی بھی کرسی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے, کسی بھی لیڈرشپ کے اوپر آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح ٹرانسپیرنسی ہے, اسی طرح خدمت ہے, اسی طرح صلاحیت ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایک تو مارکیٹ کرنا ہوگا تاکہ عوام تک یہ بات پہنچے کہ بھائی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. اگر آپ نے اس پاکستان کو چینج کرنا ہے تو آپ نے ملٹری رولرز کو بھی آزمایا, ڈیموکریٹک کو بھی آزمایا, بار بار آزمایا, انہوں نے سوائے درد اور تکلیف کے آپ کو کچھ نہیں دیا. آزماؤ جماعت اسلامی کو. تو ایک تو ہمیں عوام تک, کامن مین تک, عامت الناس تک, جمہور تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو طریقے ہیں کنونشنل اور نان کنونشنل, وہ اختیار کرنے ہوں گے. یہ بہت. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن لاز کے اندر بھی مسائل. آپ دیکھیں 2-3 ارب روپے وہ خرچ کر رہے ہیں ایک قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے. جی سر, ٹھیک ہے, ہوائی جہاز تک استعمال کرتے ہیں, جی, لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں, دیاریاں دیتے ہیں, گاڑیاں دیتے ہیں, موٹر سائیکلیں دیتے ہیں. سلائی مشین تو اب چھوٹی چیز ہے, شاید میں پرانی بات کر رہا ہوں. ہاں, اب تو موٹر سائیکلیں دینی شروع کر دی. تو ہمیں ایک ایسا پریشر ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہم ان مافیاز کو روکیں. اور یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے, یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جس سے وہ قوم کا ضمیر خرید کاروبار کرتے ہیں. تو یہ عوام کو سمجھانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. عوام کو بھی, آپ دیکھیں ووٹ ان کی طاقت ہے. ووٹ کا مطلب کیا ہے, یہ ملک ان کا ہے, اس کے مالک وہ ہیں, اس کی اونرشپ ان کے پاس ہے, اور وہ اپنے ووٹ کی ذریعے سے اپنی یہ حق حکمرانی چند لوگوں کو دے رہے ہیں جو اسمبلی میں جاتے ہیں. تو آپ, یہ ووٹ آپ کی طاقت ہے. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پیسہ آپ جماعت کو دے رہے ہیں, یعنی میں ابھی غزہ کے بارڈر پہ گیا, 90 ٹن کا جو جہاز آیا تھا, آپ یہ جان کے حیرت ہوں گے جب میں اس جہاز کے اندر گیا, اس جہاز میں جتنا بھی سامان تھا ان سب سامان کے اوپر الخدمت کی سٹیکر تھی, اس میں اور کسی کا سامان سرے سے تھا ہی نہیں. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک ایسی تحریک سے میں تعلق رکھتا ہوں. اچھا,
پھر یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی جماعت ہی آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کی طاقت ہے. یہ جو آپ کے پاس کاغذ کی پرچی ہے یہ بلٹ سے زیادہ طاقتور ہے, یہ میزائل اور راکٹ سے زیادہ طاقتور ہے, یہ بندوق سے زیادہ سر طاقتور 9 ہے. مئی کے بعد کافی اربن پاپولیشن کی جو امید ہے ووٹ کے ساتھ وہ ٹوٹ نہیں گئی وہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جمہوریت کے ساتھ, اس کے نتیجے میں لوگ ڈیموکریسی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے کردار کی وجہ سے بڑی پارٹیاں جس طرح اپنے خاندانوں کی لڑائیاں لڑ رہی ہیں اور عوام کو انہوں نے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں اس سے, اور جس طرح الیکشن کو ایک انہوں نے کھیل بنایا ہے کہ اسکرپٹڈ کاروائی کہ جس میں وہ پہلے طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کرتے ہیں الیکشن کا, اس سے عوام کا اعتماد الیکشن سے اٹھ رہا ہے. اس لیے یہ بڑا خطرناک ہے, یہ بہت ہی خوفناک. دیکھیں الیکشن انتقال اقتدار کا اور تبدیلی قیادت کا ایک پرامن راستہ ہے. اگر پرامن راستے سے لوگ مایوس ہوں گے تو لوگ وائلنس کی طرف جائیں گے, لوگ پھر دوسرے راستوں کی طرف جائیں سر گے. فیڈریشن کو نہیں خطرہ اس سے بڑھ کے فیڈریشن کو, آپ کی پوری سوسائٹی کو, سوشل فیبرک کو خطرہ ہے اس سے. سر جماعت کی اوور ڈیموکریٹائزیشن ایک سورس نہیں بنتی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آپ کہہ لیں انیبلٹی الیکشنز کے اندر کہ وہ اتنی ڈیموکریٹائزڈ ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ون آف دی ریزنز ہے کہ وہ سلو موور ہے, یعنی اس کے اندر اس کی جو مارکیٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ ٹو مینی کوکس والی بات نہیں ہوتی کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. تو انفارچونیٹلی یہ صرف جماعت کا نہیں, یہ ہر اس پارٹی کے اندر یا آرگنائزیشن یا ارینجمنٹ کے اندر ہوگا جہاں کے ڈیموکریسی ہوتی ہے. وہاں فیصلہ سازی تھوڑا سا طویل ہوتا ہے, فیصلہ سازی کا عمل تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اور سر اور ڈیموکریسی کہیں سجیسٹ نہیں کرتی کہ آپٹیمم سولوشن اچیو کیا جائے گا, میجورٹی کا سولوشن اچیو کیا جائے گا. سو جماعت کئی جگہوں میں مجھے لگتا ہے کہ اپنی پروجیکشن اور مارکیٹنگ کے اندر آپٹیمم سولوشن پہ ارائیو نہیں کرتی بلکہ پاپولر سولوشن پہ ارائیو کرتی ہے, اور پاپولر سے مراد پارٹی کی پاپولیرٹی کے انٹرنل پاپولیرٹی کے اعتبار سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو میں نے آپ کہا کہ کچھ چیزیں ہماری پارٹ پہ ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی تبدیلیاں اپنی اسٹریٹجی میں, اپنی آرگنائزیشن اسکیلیٹن میں اور اپنی ڈیسیشن میکنگ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر لائیں. اور اس میں یہ بہت سی چیزیں, مثلا نئے پلیئرز آئے ہیں سوسائٹی میں, اگرچہ فرام دا ڈے ون ہماری خواتین ونگ ہے, لیکن جو ویمن ایکٹیویزم ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, جو یوتھ ایکٹیویزم ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے, جو ایک نئے پلیئر کے طور پر سوشل میڈیا آیا ہے یہ انپریسیڈنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے کیپٹلائز کرنا جماعت اسلامی کا. جی یو تھنک کہ تھوڑا سا اچھا ویری پرورٹڈ سی بات ہے, بٹ جہاں تھوڑا فیشسٹک نظام ہوتا ہے نا یا مونارکیکل نظام ہوتا ہے وہ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ بڑی اسپیڈ کے ساتھ کام کر لیتے ہیں. جمہوریت تھوڑا سا پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے بڑا ایک سورس آف فرکشن بنتا ہے. لیکن آپ اس میں دیکھ لینا جہاں پہ یہ نظام ہو یہ رزلٹ تو جلد حاصل کر لیتا ہے, لیکن جب یہ حاصل کر لیتا ہے نا اس کے بعد پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کی لائف مختصر ہوتی ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, اس میں مس یوز آف پاور ہوتا ہے. اس میں جہاں پہ ایک ڈیموکریٹک اور سیفٹی وال آپ نے لگائے ہوتے ہیں, گیجز آپ نے لگائے ہوتے ہیں, راستے آپ نے بند کیے ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ نظام رکھا ہوتا ہے, ڈیموکریٹک نظام رکھا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ مقصد مشکل سے حاصل کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پائیدار ہوتا ہے اور طویل العمر ہوتا ہے. اور آئی تھنک پرنسپلی بھی ورتھ وہ سیکریفائسنگ تھوڑی پریکٹیکلٹی آپ اس پرنسپل کی خاطر. ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے. آپ کی وابستگی اور پیشن کہاں ڈیولپ ہوا جماعت اسلامی کے لیے؟ خیبر میں جماعت اسلامی کلاسیکلی تو کافی پاپولر رہی ہے, بٹ انڈیویجولی آپ کے لیے کیا موٹیویشنس تھیں اور کس طرح آپ اس طرف راغب ہوئے؟ میرے خیال میں جب اب یہ آخری سوال کر لیں گے اس کے ساتھ ایک اور سوال اٹیچ کروں گا, وہ مجھے فوزان بھائی نے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کی پرسنل ہابیز ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک ایک سینیٹر کو ہیومنائز کرنا بھی ایک بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ اسکرین پہ ہی نظر آتے ہیں ہمیں. دیکھیں میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں اور میرے خاندان سیاسی نہیں ہے. میں اپنے خاندان میں پہلا سیاسی آدمی ہوں کہ جو باقاعدہ ایک نیشنل پالیٹکس میں آیا ہوں, اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے طفیل میں جماعت سے وابستہ ہوا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر جو ہیں وہ میں نے پڑھا, اور مولانا کا لٹریچر ایک میگنیٹ ہے. سلامتی کا راستہ اور شہادت حق, اور یہ جو بنیادی بکس ہیں جو میں پڑھے, پہلے سے میں پڑھاکو تھا, اردو ڈائجسٹ پڑھتا تھا,
اردو ڈائجسٹ والی ذہنیت تو تھی میری. آپ کو بتائیں اردو ڈائجسٹ کیسی قسم کی ذہنیت بناتی ہے. اخبارات بھی پڑھتا تھا. جب کوئی گھر میں تو اخبار نہیں آتا تھا, لیکن کہیں سے ڈھونڈ لیتا تو گھر بگا کے لے آتا تھا. پرانے ڈائجسٹ کہیں جا کے کہیں مل جاتے تو لے آتا تھا. تو وہ پڑھنے کا ایک مجھے شوق تھا. اور جب مولانا کا لٹریچر مجھے ملا, میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا, تو میں ایک نئی دنیا سے وابستہ ہو گیا. یقین کریں یہ ایک نیا تصور تھا دین کا, مشن کا. اور آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جب آپ امتحان دیتے ہیں میٹرک کا تو 2-3 ماہ میں رزلٹ آتا ہے, پھر فرسٹ ایئر کے میں آپ ایڈمیشن. ان 2-3 ماہ میں میں نے تیسری جلد تفہیم القرآن کی بھی پڑھ لی اور مولانا کی اکثر کتابیں پڑھ لی. جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو وہ جو ان کے کارکن اور رفیق جمعیت کا ہوتا ہے, میں ان سے زیادہ کتابیں پڑھ چکا تھا. تو لٹریچر کے ذریعے سے میں آیا ہوں. جماعت اسلامی کا نصاب آپ ہاں پریٹی مچ کلیئر کر چکے ہاں ہیں. لٹریچر کے ذریعے سے میں آیا ہوں. میں نے بالکل شعوری طور پر اس کو راستے کو اپنایا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک کتاب کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے مستقل. میں ایک نہیں, میرے اندر ایک آپ خرابی اس کو کہہ لیں کہ میں بیک وقت 5-6 کتابیں زیر مطالعہ رکھتا ہوں. لوگ حیران رہتے کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن میں ایک کتاب نہیں پڑھتا, میں 5-6 کتابیں بیک وقت پڑھتا ہوں. 5 بک ریکمنڈیشنز دے دیں, اردو انگریزی جو زبان ہے. اچھا, اردو کے اندر تو میں آپ کو ایک تو تفہیم القرآن میں دوں گا. تفہیم القرآن تفسیر بھی ہے, تاریخ بھی ہے, وہ غیر معمولی کتاب ہے, غیر معمولی تفسیر ہے. ایک وہ میں آپ کو دوں گا. مولانا کی کتاب جو ہیں وہ ایک ہے تنقیحات, جنہوں نے میرے ذہن کے شکوک و شبہات ختم کر لیے. ایک نوجوان جو ہے فرسٹ ایئر میں میٹرک میں, وہ مختلف قسم کے سوال ذہن میں آتے ہیں, اشکالات آتے ہیں. وہ تنقیحات کتاب پڑھ کے نا, جیسے اس اشکالات کی جو جڑی بوٹی آتی ہے وہ جڑ سے اکاڑ دی اس نے. تو وہ تنقیحات اور تفہیمات, یہ 2 کتابیں مولانا کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, یہ میں ریکمنڈ کروں گا. اسی طرح محمد اسد کی کتاب ہے دا روڈ ٹو مکہ, یہ میری پسندیدہ. اسد لیوپولڈ جو ہے, ہاں وہ بھی میری پسندیدہ کتابوں میں ہے, اور یہ بالکل ایک الہامی انداز سے لکھی ہوئی کتاب ہے, اور غیر معمولی کتاب ہے. اس کے اندر ایک زبردست قسم کی مقناطیسیت ہے. اسی طرح اقبال کا جو فارسی کلام ہے نا, وہ اردو کا کلام جو اقبال کا ہے وہ ایسا ہے نا کہ وہ اسکول لیول کے لیے ہے, اور جو ان کا فارسی کلام ہے وہ یونیورسٹی لیول کا ہے. جو ان کے فارسی کلام میں گہرائی ہے اور گہرائی ہے اور جو ڈیپتھ ہے وہ غیر معمولی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ صرف آپ اس کو جاوید نامہ کو لے لیں. جاوید نامہ ٹوٹل 1837 اشعار پر مشتمل ہے. جاوید نامہ میں 54 تاریخی شخصیات کا تذکرہ ہے. جاوید نامہ میں 4 مذاہب کا, اسلام, بدھ مت, عیسائیت, زرتشت, اس کا تذکرہ ہے. اور جاوید نامہ اپنے پیر مولانا روم کے ساتھ آسمانوں کی سیر ہے, ایک امیجنری ہے, ایک تمثیل ہے. یار کمال کی چیز ہے یار, کمال کی چیز ہے, یقین کریں. اچھا, پھر اسرار و رموز. اسرار و رموز میں انہوں نے امت کو احیا کا راستہ اور حکمت عملی بتائی ہے. باقاعدہ انہوں نے شعر کی زبان میں ایک پورا پلان دیا ہے کہ ہم کیسے واپس گین کر سکتے ہیں عالمی امامت اور قیادت. پھر پیام مشرق, مغرب کی طرف سے مشرق کا پیغام, وہ کمال کی چیزیں ہیں جی. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اسرار و رموز جب انہوں نے لکھا نا, چھوٹی سی کتاب ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا, جو کچھ تھا وہ میں نے اونڈیل دی. آپ کو پتہ ہے بالی جبری جو جاوید نامہ تھا وہ انہوں نے 5 سال میں 1837 اشعار اور 5 سال میں اقبال جیسا نابغہ. تو اقبال کا جو کلام ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اور یہ مجھے سوانح حیات بھی بہت پسند ہیں, مختلف لوگوں کے میں پڑھتا ہوں. اس میں آپ کو دیکھیں, کسی کی سوانح حیات آپ پڑھتے ہیں نا, آٹو بایوگرافی, اس میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے, بہت کچھ اس کے اندر مل جاتا ہے آپ کو. روزانہ میں ڈان اخبار میرے پسندیدہ اخبارات میں سے ہیں, اگرچہ نقطۂ نظر کے میرے مخالف ہیں جی, لیکن وہ اپنی نظریاتی بہت اور اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کے اندر ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں نا وہ دلیل اور لاجک سے کرتے ہیں, اور آپ کو میٹرس میں. تو 3 اخبارات میں روزانہ پورا پڑھتا ہوں, اور تاکہ میں اپڈیٹ رکھوں اپنے آپ کو. اس سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو میں دیکھتا ہوں. تو یہ تو خیر میرے مطالعے کی وہ ہوتی ہے. سینٹ میں جب میں آیا ہوں تو میرے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے
کہ جو سینٹ کی لیجسلیشن یا ان کا جو پارلیمنٹری بزنس ہے اس کے لیے مجھے اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ کتاب پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ کتاب پڑھنے میں آپ کو بتاؤں سینٹ میں آنے سے پہلے جو رمضان تھا اس رمضان میں نے 22 کتابیں پڑھی تھی. 22 بکس میں نے باقاعدہ لسٹ بنائی. مثلا کووڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کووڈ مجھے ہوا 3 دفعہ مجھے کووڈ ہوا ہے. تو ایک دفعہ جب کووڈ ہوا تو 8-10 دن تو آپ کو گھر میں رہنا پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کون سا اسپیکٹ میرا ایسا ہے جو کمزور ہے تو مجھے وہ پڑھنا چاہیے. تو مجھے سکھ مذہب کے اوپر معلومات میری نہیں تھی. تو میں سعید بک بینک گیا, اسلام آباد میں بہت بڑا کتابوں کا مرکز ہے, اور میں نے وہاں سکھ مذہب پہ جتنے کتب مجھے ملے وہ میں نے اٹھا لیے اور میں نے وہ 7-8 دنوں میں پڑھ لیے. اب جب میں سکھوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا اور ان سے کہتا ہوں سچا سودا اور بابا گرو نانک اور کیا نام ہے اس کا گرنتھ صاحب جی, ہاں, اور یہ تو وہ خود حیران رہ جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کرتارپور اتفاق ہوا ہے؟ میں کرتارپور کا اتفاق میرا نہیں. یو ریلی انجوائے اٹ انشاءاللہ. وہاں پہ یاتری وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں جو وہاں سے وہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ زائرین ہوتے ہیں وہ اپنی وہ عبادت کرنے آئے ہوتے ہیں, وہ جس عقیدت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں, جس محبت کے ساتھ, آپ خوش ہوں گے وہاں جا کے انشاءاللہ. تو یہ ایک مطالعہ کا وہ ہے. باقی مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ہائیکنگ کا, اور میں ابھی بھی ہفتے میں کم از کم 3 دن نکالتا ہوں مارگلہ ٹریلز کے اوپر, اور ٹریل 3 اور ٹریل 5 میرے پسندیدہ ٹریلز ہیں. تو میں ضرور جو ہے وہاں جاتا ہوں. موقع ملے تو میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لمبی ہائیکنگ اور ٹریل جو ہیں وہ میرا پسندیدہ وہ ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ سینٹ ایک ایسی وہ ہے محاذ ہے کہ جس میں آپ کو بڑی مشکل سے ان چیزوں کا موقع ملتا ہے, اور کچھ موقع نہیں ملتا. ورنہ ریسرچ کا بھی مثلا میڈیا پہ میں بہت کم آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سلیکٹیو ہوں کہ جو کام میں کر سکتا ہوں, کوالٹی کام کر سکتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. زیادہ کام لے کے کوالٹی گرانا یہ اس کے حق میں نہیں ہوں. تو میں کم آپ کو جو ٹی وی ٹاک شوز آپ اچھا آپ یو کین ہولڈ یور اون, آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں وہ کم آتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اصل چیز میں رہا وہ سینٹ ہے, اور میں سینٹ میں جو ہے اچھے انداز سے رول کروں, عوام کا مقدمہ لڑوں. تھینک یو سینیٹر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا, اچھی گپ شپ بھی لگی ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی اور پوڈ کاسٹ کے دوران بھی. اس کو اب ایک ریگولر فیچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ آئی فیل کہ جماعت کی ڈیموکریٹک ویلیوز اور آپ کی ذاتی مثال کے طور پہ جو ایک اسٹیلر کریئر ہے آپ کا ماشاء اللہ سینٹ کے اندر, ان چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز یہ اوور آل چاہے لوگ اختلاف کریں جماعت کے ساتھ یا آپ کی ذاتی آراء کے ساتھ, لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کو پھلنے پھولنے میں پھر یہ ہیلپ کرتی ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ.